اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صوبیہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن اسلام چچا ابو لہب کی لونڈی تھیں۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت صوبیہ نے حضرت حضور کی ولادت باسعادت کی خبر ابو لہب کو سنائی تو اس نے انہیں آزاد کر دیا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد حضرت عباس نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ جہنم میں تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مژدہ سن کر صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا، اس کے عوض دوشنبہ کے دن میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ ایسی روایات بھی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابو لہب نے حضرت صوبیہ کو اس وقت آزاد کیا جب حضرت حضور کی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ نے صوبیہ کو ابو لہب سے خرید کر آزاد کرنا چاہا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ بعد میں کچھ خیال آیا اور خود ہی آزاد کر دیا۔ حضرت صوبیہ کو یہ عظیم شرف حاصل ہوا کہ ولادت کے بعد چند دن تک حضور نے ان کا دودھ پیا۔ صحیحین میں ہے کہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد حضور کے پھوپھی زاد بھائی اور ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر نے بھی ان کا دودھ پیا تھا۔ ابن سعد، ابن کثیر اور سہیلی کا بیان ہے کہ ام رسول حضرت حمزہ اور حضرت عبداللہ بن جحش حضور کے پھوپھی زاد بھائی نے بھی حضرت صوبیہ کا دودھ پیا تھا۔ اس لحاظ سے حضرت صوبیہ ان تمام جلیل القدر ہستیوں کی رضائی ماں تھیں۔ ہجرت کے بعد حضور مدینہ سے ان کے لیے کپڑا اور خرچ بھیجا کرتے تھے۔ حضرت صوبیہ نے سن 7 ہجری میں وفات پائی۔ ان کے ایک بیٹے مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو حضور کے رضائی بھائی تھے، وہ والدہ کے سامنے ہی فوت ہو گئے تھے۔ حضرت صوبیہ کے قبول اسلام پر متعدد اہل سیر متفق ہیں۔ حضرت صبیبہ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت صبیبہ قبیلہ بنو غامد کی ایک شریف زادی تھیں۔ وہ شرف اسلام سے بہرور ہو چکی تھیں لیکن ان سے ایک مرتبہ ایک جنسی لغزش سرزد ہو گئی۔ وہ اس فعل کی در پردہ مرتکب ہوئی تھیں۔ اگر وہ چاہتیں تو کسی کو علم نہ ہو سکتا تھا لیکن وہ ایک سچی مسلمان تھیں۔ احساس معصیت نے انہیں چین سے نہ بیٹھنے دیا اور وہ ایک دن بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض پیرا ہوئیں، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، میں نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جا، استغفار کر اور اللہ کی طرف انابت و رجوع کر۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے ان سے گواہ طلب کیے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت کوئی دیکھنے والا موجود نہیں تھا۔ اس پر ارشاد ہوا جا اور استغفار کر، شاید تیرا گناہ اللہ معاف کر دے۔ وہ دوسرے دن پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور بولیں یا رسول اللہ کیا آپ مجھے بھی اسی طرح پھیر پھیر کر دینا چاہتے ہیں؟ کیا مجھے بھی اسی طرح پھیر دینا چاہتے ہیں جس طرح آپ نے معاذ بن مالک کو لوٹا دیا تھا؟ خدا کی قسم میں بدکاری کے نتیجہ میں ایک بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ آپ نے حکم دیا واپس جاؤ اور وہ چلی گئیں۔ تیسرے دن پھر برگاہ نبوت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ پر ہاتھ جاری کیجئے تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا واپس جاؤ اور بچہ کے پیدا ہونے کا انتظار کرو۔ وہ چلی گئیں۔ جب بچہ پیدا ہوا تو بچے کو گود میں لیے ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے درخواست کی کہ مجھ پر حد جاری فرمائے۔ حضور نے فرمایا دودھ پینے کی مدت تک انتظار کرو، جب بچہ دودھ چھوڑ دے تب آنا۔ جب بچے کی رضاعت کا زمانہ گزر گیا تو پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور آپ نے حکم الہی کے مطابق رجم سنسار کرنے کا حکم دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت صبیبہ نومولود بچے کو گود میں لیے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے فرمایا کہ فی الحال ہم اس پر حد جاری نہیں کریں گے اور اسے اس وقت تک چھوڑے رکھیں گے جب تک اس بچے کے دودھ پلانے کا کوئی انتظام نہ ہو جائے۔ یہ سن کر ایک انصاری بزرگ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ اس بچے کی رضاعت میرے ذمہ ہے۔ اس پر حضور نے صبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حد جاری کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ لوگوں نے حضرت صبیبہ پر پتھر برسانے شروع کیے۔ حضرت خالد بن ولید بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے ایک پتھر پھینکا جو حضرت صبیبہ کے سر پر پڑا اور خون کی چھینٹیں اڑ کر حضرت خالد کے چہرے پر پڑیں۔ ان کے منہ سے حضرت صبیبہ کے لیے کوئی سخت جملہ نکل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خالد زبان کو روکو، خدا کی قسم اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ ظلم سے وصول کرنے والا بھی اگر ایسی توبہ کرے تو بخشا جائے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت صبیبہ کی نماز جنازہ پڑھی
ایک روایت میں ہے کہ اس موقع پر حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا کیا سبب ہے کہ آپ نے ایک ایسی عورت پر نماز پڑھی جو حرام کاری کی مرتکب ہوئی تھی؟ سید المرسلین نے فرمایا، راہ خدا میں جان قربان کرنے سے بڑھ کر اس نے کوئی چیز نہیں پائی، یعنی اس نے محض خوف خدا سے خود آ کر اپنے گناہ کبیرہ کا اقرار کیا اور اپنی جان قربان کر دی۔ حضرت سیریں قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خاطب بن ابی بلتہ کو مقوقس والی مصر کے پاس مبلغ اسلام بنا کر بھیجا۔ مقوقس نے اسلام تو قبول نہ کیا، البتہ حضرت خاطب کی بے حد تعظیم و تکریم کی۔ جب وہ مصر سے چلنے لگے تو مقوقس نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے تحائف اور ہدایہ ان کے ساتھ کر دیے۔ ان میں 2 بہنیں ماریہ اور سیریں بھی تھیں۔ یہ دونوں حضرت خاطب کی تبلیغ سے مشرف با اسلام ہو گئیں۔ حضرت ماریہ تو حرم نبوی میں داخل ہوئیں اور حضرت سیریں مداح رسول حضرت حسان بن ثابت انصاری کے حوالہ عقد میں آئیں۔ ان کے بطن سے حضرت عبدالرحمن بن حسان پیدا ہوئے۔ علامہ زرقانی نے لکھا ہے کہ مصر کے قبطی بالعموم عیسائی تھے، چونکہ حضرت ماریہ اور حضرت سیریں قبطیہ تھیں، اس لیے ارباب سیر نے انہیں اہل کتاب صحابیات میں شمار کیا ہے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم فوت ہوئے تو ان کی والدہ حضرت ماریہ سخت غمزدہ ہوئیں اور شدت الم سے رونے لگیں۔ حضرت سیریں کو بھی اپنے بھانجے کی موت سے سخت صدمہ پہنچا، لیکن انہوں نے اپنے جذبات پر قابو رکھا اور اپنی بہن حضرت ماریہ کو صبر کی تلقین کرتی رہیں۔ حضرت تمیمہ بنت وہب۔ بعض روایتوں میں ان کا نام عائشہ، سہمیہ، امیمہ، رمیسہ اور امیزہ بھی آیا ہے۔ یہود کے خاندان بنو قریظہ سے تھیں۔ ان کا پہلا نکاح اپنے ہی خاندان کے ایک صاحب حضرت رفاعہ بن قرطہ قرظی سے ہوا، لیکن ان سے نباہ نہ ہو سکا، اس لیے انہوں نے طلاق دے دی۔ اس کے بعد حضرت عبدالرحمن بن زبیر سے نکاح ہوا، مگر کچھ عرصہ بعد بوجہ ان سے بھی علیحدگی اختیار کرنی چاہی۔ ان کا ارادہ تھا کہ دوبارہ رفاعہ سے نکاح کر لیں۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ عبدالرحمن تو کپڑے کی بتی کی طرح ہے۔ حضور نے ان کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، کیا تو پھر رفاعہ کی طرف جانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ لیکن جو بات تو کہہ رہی ہے، اس کے پیش نظر میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ حضور کے وصال کے بعد انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہو کر یہی درخواست پیش کی، لیکن انہوں نے بھی اجازت نہیں دی۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ ہوئے تو ان سے بھی اجازت چاہی، انہوں نے بھی سختی سے ان کی درخواست رد کر دی۔ مزید حالات معلوم نہیں۔ بنت عمر بن وہب۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جانثار حضرت سعد الاسود سہمی ظاہری حسن و جمال سے محروم تھے، اس لیے کوئی شخص ان کو اپنی لڑکی کا رشتہ دینے پر راضی نہیں تھا۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں اپنی مشکل بیان کی تو فرمایا، تم اسی وقت عمر بن وہب ثقفی کے گھر جاؤ اور سلام کے بعد ان سے کہو کہ رسول اللہ نے آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیا ہے۔ حضرت سعد نے حضرت عمر بن وہب کو حضور کے فرمان سے آگاہ کیا تو انہیں سعد کی بات پر اعتبار نہ آیا اور انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ ان کی صاحبزادی نے باپ کی گفتگو سنی تو لپک کر دروازے پر آئیں اور حضرت سعد سے مخاطب ہو کر کہا، اے اللہ کے بندے، اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بھیجا ہے تو میں بخوشی تمہارے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سعد نے واپس جا کر حضور کی وہ ساری بات سنائی تو آپ نے لڑکی کو دعائے خیر دی۔ ادھر لڑکی نے اپنے والد کو بھی غضب الہی سے ڈرایا اور وہ بارگاہ نبی میں حاضر ہو کر عفو تقصیر کے خواستگار ہوئے۔ حضور نے اب بنت عمر کا نکاح حضرت سعد سے کر دیا۔ ابھی بیوی کو رخصت کرا کر نہیں لائے تھے کہ ایک بچہ میں شہید ہو گئے۔ حضور نے ان کا تڑکا بنت عمر بن وہب کو دلایا اور ان کے اسی قدر حالات معلوم ہیں۔ ایسا کیا ہوا؟ یہ جب کھلتا ہے تو ادھر نظر حضرت یقظہ بنت علقمہ۔ بعض روایتوں میں ان کا نام فاطمہ بنت علقمہ اور بعض میں یقظہ آیا ہے۔ سابقین اولین کے اس طبقے سے تعلق رکھتی ہیں جس کو بعثت کے بالکل ابتدائی زمانے میں قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے شوہر حضرت سلیط بن عمرو نے ابھی اسی سعادت مند گروہ میں سے تھے۔ ان کا تعلق بنی عامر بن لوئی سے تھا۔ دوسری
हिज्रत हबशा सन 6 बाद बासत में दोनों मियाँ बीवी ने राह हक में घर बार को खैरबाद कहा और हबशा की गरीबुल वतनी इख्तियार कर ली। तकरीबन 13 बरस परदेश में गुजारने के बाद ग़ज़वा खैबर के मौका पर मदीना मुनव्वरा को मुराजअत की, वापस लौटे। इनकी औलाद में सिर्फ एक लड़के सुलैत का नाम इब्न साद ने सराहत के साथ लिया है, मज़ीद हालात मालूम नहीं। हज़रत उम्मे हबीबा बिनते जहश। हज़रत उम्मे हबीबा बिनते जहश सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब की साहबजादी थीं और उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनते जहश, हज़रत हमना बिनते जहश और शहीद उहद हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश अल-मजदह फिल्लाह गोश्त बरीदा राह खुदा की हकीकी बहन थीं। अपने बहन भाइयों की तरह वो भी दावत हक के इब्तदाई ज़माने में शर्फ़ इस्लाम से बहरावर हुईं और मुद्दतों राह हक में हर किस्म के मसाइब झेलती रहीं। ताआंका हिजरत मदीना का इज़न हुआ और हिजरत नबवी से कुछ अरसा पहले उन्होंने सरजमीन मक्का को अलविदा कहकर यसरब में बूदोबाश इख्तियार कर ली। हज़रत उम्मे हबीबा का निकाह अज़ीमुल मर्तबत सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अशरा मुबशरा में से एक सहाबी से हुआ। सही मुस्लिम की एक रवायत से मालूम होता है कि उनको अपनी बहन उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनते जहश से बहुत मोहब्बत थी और दिन में कई मरतबा इनके घर आया करती थीं। बाज़ रवायतों में हज़रत उम्मे हबीबा की कुनियत उम्मे हुबैब दर्ज है, मज़ीद हालात किसी किताब में नहीं मिलते। हज़रत उर्वा बिनते अब्दुल मुत्तलिब। हज़रत उर्वा के हस्ब नसब के बारे में इतना ही कहना काफ़ी है कि वो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी फूफी थी। इनके कबूल इस्लाम पर अल्लामा इब्न साद, इब्न क़य्यम और बहुत से दूसरे अहले सैर का इत्तफ़ाक़ है। हज़रत उर्वा का निकाह उमैर बिन वहब अब्द बिन कुसई से हुआ। उनके सुल्ब से तुलैब पैदा हुए। हादी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक का आगाज़ फरमाया तो जिन पाक नफूस ने इस दावत के कबूल करने में नताइज आवाक़िब से बेपरवाह होकर अव्वलियत का शर्फ हासिल किया, हज़रत तुलैब भी इनमें शामिल थे। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ज़माने में हज़रत अरकम बिन अबी अल अरकम के घर में फ़रोकश हुए थोड़े ही दिन गुजरे थे। हज़रत तुलैब दार अरकम से मुसलमान होकर घर आए और वालिदा से कहा, अम्मा जान, मैं अपने मामूजाद भाई मोहम्मद पर सच्चे दिल से ईमान ले आया हूँ, वो खुदा के सच्चे रसूल हैं। हज़रत उर्वा ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन बड़े इखलास और दर्दमंदी के साथ अपने फर्जंद से कहा, बेटे, तुम्हारा भाई आज मुखालफतों के तूफान में घिरा हुआ है, बेकस और मजलूम है और वाकई तुम्हारी इमदाद का मुस्तहिक है। ऐ काश कि मुझ में मर्दों जैसी कुव्वत होती तो अपने यतीम भतीजे को जालिमों की चीरादस्तियों से बचाती। तुलैब ने कहा, अम्मा, तो फिर आप भी इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर लेती। हज़रत उर्वा ने कहा, मुझे दूसरी बहनों का इंतज़ार है। हज़रत तुलैब ने कहा, अम्मा, अब इंतज़ार का वक़्त नहीं, खुदा के लिए मेरे साथ भाई के पास चलें और दौलत इस्लाम से बहरायाब हो जाएं। हज़रत उर्वा मज़ीद उज़र न कर सकीं। इसी वक्त अपने सआदतमंद बेटे के साथ हज़रत अरकम के घर बारगाह रसालत में हाजिर हुईं और सआदत अंदोज़े इस्लाम हुईं। ये वाक़या सन 3 बाद बासत की दूसरी शशमाही का है। बाज़ सीरत नगारों का बयान है कि हज़रत तुलैब, हज़रत उर्वा, हज़रत हमज़ा के कबूल इस्लाम के बाद ईमान लाए और हज़रत तुलैब ने माँ को इस्लाम की दावत देते हुए हज़रत हमज़ा के कबूल इस्लाम का हवाला भी दिया, लेकिन ये रवायत सही नहीं, क्योंकि हज़रत हमज़ा हिजरत हबशा सानिया के बाद सन 6 बाद बासत के दौरान में मुसलमान हुए। इस वक़्त हज़रत तुलैब हिजरत करके हबश जा चुके थे। हज़रत उर्वा और तैब कबूल इस्लाम से पहले भी सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैरंदेश थे। हज़रत उर्वा ने अपने फर्जंद को हमेशा हुजूर की मदद करने की तरगीब देती रहती थीं। वो वैसे ही हुजूर के जानिसार थे। माँ की तायद से इनका हौसला और भी बुलंद हो गया और वो हर वक़्त हुजूर की हिफाजत और इआनत पर कमर बस्ता रहते थे। हाफिज़ इब्न हजर का बयान है कि एक मरतबा औफ बिन सबरा सहमी ने हज़रत तुलैब के सामने सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ नाज़ेबा अल्फाज कहे। हज़रत तुलैब जोश ग़ज़ब से बेकरार हो गए और उसको ऊँट के कले की हड्डी मार कर लहूलुहान कर दिया। औफ ने हज़रत उर्वा से शिकायत की तो उन्होंने बेसाख्ता कहा, अना तुलैबन नसरा इब्न खाला व असाहु फी दमुहु व मालुहु। तुलैब ने अपने मामू के बेटे की मदद की और इसके खून और इसके माल की गमखारी की। हज़रत उर्वा का भाई अबू लहब इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था। एक दफ़ा इसने चंद मुसलमानों को कबूल हक के जुर्म में कैद किया तो हज़रत तुलैब को सख्त गुस्सा आया और उन्होंने अपने मामू को खूब पीटा। अपने सरगना को पिटते देखकर बहुत से मुशरिकीन हज़रत तुलैब को लिपट गए और अबू लहब को छुड़ाकर तुलैब को बांध दिया।
چونکہ بڑے معزز خاندان کے فرد تھے اس لیے کچھ دیر بعد چھوڑ دیا۔ ابو لہب نے ان کے خلاف اپنی بہن سے شکایت کی۔ حضرت عروہ نے جواب دیا، طلیب کی زندگی کا بہترین وقت وہی ہے جب وہ محمد کی مدد کرے۔ ایک دفعہ حضرت طلیب کو معلوم ہوا کہ ابو وہاب بن عزیز دارمی نے حضور کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ انہوں نے چپکے سے جا کر اس کا سر قلم کر ڈالا۔ حضرت عروہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اظہار خوشنودی کیا۔ سن 6 بعد بعثت کے آغاز میں حضرت طلیب حضور کے ایما پر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں 7 سال قیام کرنے کے بعد حضور کی ہجرت الی مدینہ سے کچھ عرصہ پہلے مکہ واپس آئے۔ حضرت عروہ نے اپنی سعادت مند فرزند سے جدائی کا یہ طویل زمانہ بڑے صبر و استقلال کے ساتھ گزارا۔ حضرت عروہ کا سال وفات اور مزید حالات معلوم نہیں ہیں، لیکن ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حضور کی وفات تک حیات تھیں اور حضور کے وصال پر انہوں نے چند درد انگیز اشعار بھی کہے تھے، لیکن اس روایت کی صحت کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بعض اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت عروہ شعر و شاعری میں اچھی خاصی درک رکھتی تھیں۔ حضرت ام عبد، اصل نام معلوم نہیں، البتہ بعض روایتوں میں ان کے والد کا نام عبدوت آیا ہے۔ جلیل القدر صحابی فقیہ الامت حضرت عبداللہ بن مسعود کی والدہ تھیں۔ مسعود بن غافل حضلی سے نکاح ہوا، انہی کے صلب سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ دعوت حق کے ابتدائی زمانے میں شرف اسلام سے بہرہ ور ہوئیں اور ہجرت کی سعادت حاصل کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر بہت شفقت فرماتے تھے اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن مسعود کو اکثر ابن ام عبد کہہ کر بلاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وقتاً فوقتاً اپنی والدہ کو حرم نبوی میں بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ حضور کی خانگی زندگی کے بارے میں معلومات باہم پہنچائیں۔ حضرت ام عبد کے مزید حالات نہیں ملتے۔ حضرت زینب بنت ابی معاویہ، زینب نام تھا اور رائتہ لقب یا عرفین کا تعلق قبیلہ بنو ثقیف سے تھا۔ نسب نامہ یہ ہے: زینب بنت ابی معاویہ، عبداللہ بن معاویہ بن عطا بن اسد بن غازرہ بن حطیط بن جشم بن ثقیف۔ فقیہ الامت حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ تھیں۔ حضرت عبداللہ کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا اور بہت تنگ دست تھے۔ حضرت زینب دستکار تھیں، جو کچھ کماتی تھیں اپنے شوہر اور ان کی اولاد پر صرف کر دیتی تھیں۔ اس طرح دوسرے حاجت مندوں اور مسکینوں کو صدقہ دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں بچتا تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کا ثواب سن کر ان کے دل میں رہ رہ کر یہ تمنا پیدا ہوتی تھی کہ کاش میرے پاس بھی خیرات کے لیے کچھ رقم بچ جاتی۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا، میں جو کچھ دستکاری کے ذریعے کماتی ہوں اس سے آپ کی اور آپ کی اولاد کی کفالت کرتی ہوں، اس طرح صدقہ و خیرات کے ثواب سے محروم رہ جاتی ہوں، آپ ہی بتائیں اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، جس کام میں تمہارا فائدہ ہو وہ کرو، میں تم کو آخرت کے اجر سے محروم نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت زینب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں ایک دستکار عورت ہوں، جو کچھ کماتی ہوں شوہر اور اولاد پر خرچ کر دیتی ہوں، کیونکہ میرے خاوند کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اس طرح مساکین کو صدقہ نہیں دے سکتی، ایسی صورت میں مجھے کچھ ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم کو ان کی کفالت کرنی چاہیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دفعہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دی۔ حضرت زینب نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا، آپ بہت تنگ دست ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں، اگر حضور اجازت دیں تو میں جو صدقہ کرنا چاہتی ہوں آپ ہی پر کروں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، تم ہی جاؤ۔ حضرت زینب حضور کے آستانے مبارک پر حاضر ہوئیں تو دروازے پر انصار کی ایک خاتون کو کھڑے پایا، وہ بھی حضور سے یہی مسئلہ پوچھنے آئی تھیں۔ اتنے میں اندر سے حضرت بلال آئے۔ دونوں بیویوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ حضور کی خدمت میں عرض کیجیے کہ 2 عورتیں دروازے پر کھڑی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ وہ اپنے شوہروں اور ان کے زیر کفالت یتیموں پر صدقہ کر سکتی ہیں یا نہیں۔ حضرت بلال نے جب حضور کی خدمت میں ان کا سوال پیش کیا تو آپ نے فرمایا، وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ایک عورت انصار کی ہے اور دوسری زینب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کون سی زینب؟ عرض کیا، عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ۔ آپ نے فرمایا، ان کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک قرابت کا، دوسرا صدقہ کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جب گھر تشریف لاتے تو باہر ہی سے کھنکھارتے اور بلند آواز سے کچھ بولتے تاکہ اہل خانہ کو ان کے آنے کی خبر ہو جائے۔ مسند ابی داؤد میں حضرت زینب سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو کھنکھارتے ہوئے اندر آئے۔ اس وقت ایک بوڑھی عورت مجھے تعویذ پہنا رہی تھی، میں نے ان کے ڈر سے اس کو پلنگ کے نیچے چھپا دیا۔ حضرت عبداللہ میرے قریب بیٹھ گئے اور میری گردن کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ یہ دھاگا کیسا ہے؟ میں نے کہا، یہ دھاگا مجھ کو دم کر کے دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے یہ دھاگا میری گردن سے توڑ کر پھینک دیا اور فرمایا، تم عبداللہ کا خاندان ہو، تم شرک سے بے نیاز ہو۔ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جھاڑ پھونک، تعویذ گھنٹے اور اعمال حب شرک ہیں۔ میں نے کہا کہ میری آنکھ میں چبھن محسوس ہوتی تھی، چنانچہ میں فلاں یہودی کے پاس دم کرانے کے لیے جایا کرتی تھی، اس کے دم کرنے سے مجھے سکون سا ہو جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بولے کہ یہ شیطانی عمل ہے، وہی اپنے ہاتھ سے چبھن پیدا کرتا ہے اور جب دم کر دیا جاتا ہے تو ہاتھ روک لیتا تھا، لہٰذا تمہارے لیے اس طرح کہنا کافی تھا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ابی داؤد میں حضرت زینب سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود کھنکارتے ہوئے اندر آئے۔ اس وقت ایک بوڑھی عورت مجھے تعویذ پہنا رہی تھی، میں نے ان کے ڈر سے اس کو پلنگ کے نیچے چھپا دیا۔ حضرت عبداللہ میرے قریب بیٹھ گئے اور میری گردن کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ یہ دھاگا کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ دھاگا مجھ کو دم کر کے دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے یہ دھاگا میری گردن سے توڑ کر پھینک دیا اور فرمایا تم عبداللہ کا خاندان ہو، تم شرک سے بے نیاز ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈے اور اعمال حب شرک ہیں۔ میں نے کہا کہ میری آنکھ میں چبھن محسوس ہوتی تھی، چنانچہ میں فلاں یہودی کے پاس دم کرانے کے لیے جایا کرتی تھی، اس کے دم کرنے سے مجھے سکون سا محسوس ہو جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بولے کہ یہ شیطانی عمل ہے، وہی اپنے ہاتھ سے چبھن پیدا کرتا ہے اور جب دم کر دیا جاتا ہے تو وہ ہاتھ روک لیتا تھا، لہٰذا تمہارے لیے اس طرح کہنا کافی تھا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اذھب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے پروردگار کائنات، تکلیف کو دور فرما دے اور تیری شفا ہی دراصل شفا ہے، شفا عطا فرما کیونکہ تو ہی شفا بخشنے والا ہے، ایسی شفا عطا کر کہ جس کے بعد کسی قسم کی تکلیف باقی نہ رہے۔ یہ روایت ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے بھی نقل کی ہے اور امام ذہبی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن بعض علماء نے اس کی تعویل کی ہے اور کچھ دوسری روایتوں کے پیش نظر اس قسم کی جھاڑ پھونک اور تعویذ کو جائز قرار دیا ہے جس میں شرکیہ کلمات استعمال نہ کیے جائیں۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ حضرت زینب بنت ابی معاویہ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت اور عقیدت تھی اور وقتاً فوقتاً بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتی رہتی تھیں۔ حضور بھی ان پر غیر معمولی شفقت فرماتے تھے اور کبھی کبھی ان کو اپنا سر مبارک دیکھنے کی اجازت دے دیتے تھے۔ ایک دن حضور کے سر مبارک کی جوئیں دیکھ رہی تھیں، اس وقت مہاجرین کی کچھ اور خواتین بھی بارگاہ نبوت میں حاضر تھیں۔ کسی مسئلہ پر بحث چھڑ گئی، حضرت زینب اپنا کام چھوڑ کر بولنے لگیں۔ حضور نے فرمایا تم آنکھ سے نہیں بولتی ہو، کام بھی کرو اور باتیں بھی۔ حضرت زینب کا سال وفات اور مزید حالات معلوم نہیں، مشہور محدث حضرت ابو عبیدہ ان کے فرزند تھے۔ حضرت زینب سے چند حدیثیں بھی مروی ہیں جو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہیں۔ حضرت جمانہ بنت ابی طالب حضرت ابو طالب بن عبد المطلب کی بیٹی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہمشیرہ تھیں۔ اس لحاظ سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ قاضی محمد سلیمان صاحب سلمان منصور پوری نے رحمۃ اللہ عالمین جلد 2 میں بیان کیا ہے کہ اولاد ابی طالب میں جمانہ کا نام ملتا ہے مگر ان کے حالات سے کوئی آگاہی نہیں ملتی۔ ابن اسحاق امام اہل سیر نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیداوار خیبر میں سے 30 وسق خرما جمانہ دخت ابی طالب کے لیے مقرر فرمائے تھے۔ اس فقرہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ خلت اسلام سے مشرف تھیں اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ فتح خیبر تک وہ حیات تھیں۔ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب، ان کا نام باختلاف روایت فاختہ یا فاطمہ یا ہند تھا، کنیت ام ہانی پر سب اہل سیر کا اتفاق ہے۔ ام رسول جناب ابو طالب کی دختر تھیں، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ حضرت جعفر طیار، طالب، عقیل، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے حقیقی بھائی تھے۔ ام ہانی کا نکاح حبیرہ بن ابی وہب بن عمر بن عائد بن عمران بن مخزوم مخزومی سے ہوا۔ حبیرہ بن ابی وہب فتح مکہ کے وقت حالت شرک میں نجران کی طرف بھاگ گیا۔ نجران سے اس کی واپسی اور قبول اسلام کے متعلق کوئی روایت نہیں ملتی۔ حضرت ام ہانی کے قبول اسلام پر سب اہل سیر کا اتفاق ہے، لیکن اس کے زمانے کے بارے میں روایات میں اختلاف ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر سعادت اندوز اسلام ہوئیں اور بعض نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ قدیم الاسلام تھیں، البتہ اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھیں۔
فتح مکہ کے سلسلے میں حضرت ام ہانی سے متعلق روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی مشرف با اسلام ہو چکی تھیں اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عقیدت اور محبت رکھتی تھیں۔ حضور کو بھی ان کا بے حد لحاظ اور خیال تھا، چنانچہ جب جن مشرکوں کو حضرت ام ہانی نے اپنے گھر میں پناہ دی، حضور نے بھی ان کو پناہ دے دی۔ مزید برآں آپ بنفس نفیس حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں نماز پڑھی۔ مسند احمد حنبل میں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حارث بن ہشام مخزومی اور زہیر بن ابی امیہ حاکم نے ظہیر کی جگہ عبداللہ بن ابی ربیعہ لکھا ہے۔ حضرت ام ہانی کے گھر میں پناہ گزین ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو معلوم ہوا تو وہ شمشیر بدست اپنی ہمشیرہ کے گھر پہنچے اور یہ کہہ کر دونوں مخزومیوں کو قتل کرنا چاہا کہ یہ واجب القتل قرار پا چکے ہیں۔ حضرت ام ہانی نے کہا کہ انہوں نے میرے ہاں پناہ لی ہے، میں ان کو ہرگز قتل نہ ہونے دوں گی۔ پھر اپنا دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد ام ہانی دونوں مخزومیوں کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں۔ حضور نے حضرت ام ہانی کو دیکھ کر فرمایا مرحبا و اہلا یا ام ہانی، کیسے آنا ہوا؟ حضرت ام ہانی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے ان دونوں کو پناہ دی ہے اور علی ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس کو تو نے پناہ دی اس کو میں نے بھی پناہ دی۔ اس واقعے کے بعد حارث بن ہشام اور زہیر بن ابی امیہ دونوں صدق کے دل سے مسلمان۔ صحیح بخاری اور مسلم میں خود حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور وہاں غسل فرمایا اور 8 رکعتیں پڑھی۔ میں نے کوئی نماز اس سے ہلکی اور مختصر نہیں دیکھی، لیکن آپ رکوع اور سجدہ پوری طرح کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں حضرت ام ہانی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ چاشت کا وقت تھا یا یہ چاشت کی نماز تھی۔ مسند ابی داؤد اور سنن دارمی میں حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ ایک خادمہ ایک برتن لے کر حاضر ہوئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی۔ بعض روایتوں کے مطابق یہ شربت تھا۔ خادمہ نے وہ برتن آپ کو دے دیا، آپ نے تھوڑا سا پی لیا اور پھر مجھے دے دیا۔ میں نے اس کو پی لیا اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ، میں روزہ سے تھی اور میں نے پی لیا۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے کوئی قضا روزہ رکھا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر یہ روزہ نفلی تھا تو کچھ حرج نہیں۔ مسند احمد اور ترمذی کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ، میں روزے سے تھی۔ آپ نے فرمایا نفل روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا مالک ہے، چاہے روزہ رکھے چاہے نہ رکھے۔ مسند احمد میں یہ بھی ہے کہ حضور نے ام ہانی سے روزہ توڑنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کا جھوٹا واپس نہیں کر سکتی تھی۔ اس روایت سے جہاں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ام ہانی فتح مکہ سے پہلے شرف ایمان سے بہرہور ہو چکی تھیں اور روزے رکھا کرتی تھیں، وہاں حضور سے ان کی عقیدت اور محبت کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی سے نکاح کی خواہش کی تو انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کی کہ یا رسول اللہ، میرا سن زیادہ ہو گیا ہے اور میرے بچے ہیں، یعنی بوڑھی ہو گئی ہیں، جن کی پرورش میرے لیے ضروری ہے۔ اس موقع پر حضور نے خواتین قریش کے بارے میں فرمایا کہ شتر سوار عورتوں میں سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں، بچپن میں اپنے یتیم بچے سے محبت رکھتی ہیں اور اپنے شوہر کے مال کی بہت زیادہ حفاظت کرتی ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی پر بہت شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے فرمایا ام ہانی بکری لے لو، بابرکت جانور ہے۔ امام احمد نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ام ہانی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، چلنے پھرنے میں کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی پر بہت شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے فرمایا ام ہانی بکری لے لو، یہ بابرکت جانور ہے۔ امام احمد نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ام ہانی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، چلنے پھرنے میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے جسے بیٹھے بیٹھے پڑھ سکوں۔ حضور نے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا کرو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ام ہانی حضور سے فقہی مسائل اور قرآن حکیم کے مطالب دریافت کیا کرتی تھیں۔ حافظ ابن حجر کا بیان ہے کہ حضرت ام ہانی نے امیر معاویہ کے زمانہ حکومت میں وفات پائی۔ اولاد میں عمرو، ہانی، یوسف اور جعدہ مشہور ہیں۔ حضرت ام ہانی فضل و کمال کے لحاظ سے بڑے بلند مرتبے پر فائز تھیں۔ ان سے 46 حدیثیں مروی ہیں۔ ان کے راویوں میں حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن حارث، ابن ابی لیلہ، مجاہد، عروہ اور شعبی جیسے اکابر امت شامل ہیں۔ حضرت حولہ رضی اللہ تعالی عنہا بقال ابن سعد طویت وقال ابن سعد
طویت بن حبیب بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی کی بیٹی تھیں۔ حضرت نبی کے بعد مسلمان ہوئیں اور حضور سے بیعت کی۔ علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ وہ عطر کی تجارت کیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میرے شوہر بلا وجہ مجھ سے اعراض کرتے ہیں، حالانکہ میں ہر رات کو خوشبو لگاتی ہوں، بناؤ سنگھار میں بھی کوئی کمی نہیں کرتی، لیکن وہ پھر بھی میری طرف توجہ نہیں کرتے اور منہ پھیر لیتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو حضرت خالہ کی شکایت کا علم ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا جاؤ اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی رہو۔ مسند احمد بن حنبل ہے کہ حضرت خولہ کو عبادت الہی سے بے حد شغف تھا، ساری ساری رات نمازیں پڑھنے میں گزار دیتی تھیں۔ ایک دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف فرما تھے کہ حضرت خولہ سامنے سے گزری۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ خولہ ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات بھر نہیں سوتی اور برابر نمازیں پڑھا کرتی ہیں۔ حضور نے تعجب سے فرمایا، رات بھر نہیں سوتی، انسان کو اتنا کام کرنا چاہیے جسے ہمیشہ کسی تکلیف کے بغیر نبھا سکے، مزید حالات معلوم نہیں ہیں۔ حضرت ام حکیم بنت حارث۔ رمضان المبارک سن 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو مغلوب کر دیا اور اہل حق مکہ معظمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، لیکن ان کا یہ داخلہ دنیا کے دوسرے فاتحین کی طرح نہیں تھا۔ چند انتہائی شریر النفس مشرکین کو چھوڑ کر جو مباح دم قرار دیے گئے تھے، یا ان چند مشرکین کے سوا جنہوں نے حضرت خالد بن ولید کے دستے کی مزاحمت کی تھی، مکہ کے کسی اور مشرکی نکسیر تک نہ پھوٹی۔ 10,000 نفوس قدسی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں مکہ معظمہ میں اس طرح قدم رکھا جیسے نسیم سحری گلشن میں داخل ہوتی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابر عفو و کرم اہل مکہ پر جھوم جھوم کر برسا۔ یہ وہی اہل مکہ تھے جو اہل حق کے خون کے پیاسے تھے اور جنہوں نے ان کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، کسی سے کوئی مواخذہ نہ فرمایا، لیکن مکہ میں کچھ ایسے آدمی بھی تھے جن کے ضمیر کا کانٹا ان کو کسی پہلو قرار نہیں لینے دیتا تھا۔ اپنے ماضی کے پیش نظر ان کو قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قابو پا کر ان کو زندہ چھوڑیں گے۔ انہوں نے مکہ سے بھاگ جانے ہی میں مصلحت سمجھی۔ اسی زمانے کا ذکر ہے کہ حضور کے دور مکہ کے بعد ایک دن مکہ کی ایک خاتون بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور بڑے ذوق و شوق سے قبول اسلام کی سعادت عظمیٰ حاصل کی۔ پھر انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، میرا شوہر اپنی جان کے خوف سے یمن کی طرف بھاگ گیا ہے، اگر اس کو امان دے دیں تو میں اس کو واپس لے آؤں۔ حضور کو دریائے رحمت جوش پر تھا، آپ نے بلا تعمل فرمایا، جاؤ، میں نے اس کو امان دی۔ حضور کا ارشاد سن کر خاتون کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ ان کے شوہر ایک ایسے شخص تھے جن کی اسلام دشمنی مسلم تھی اور جنہوں نے اہل حق کو ستانے میں کوئی موقع کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیا تھا۔ اب ان کے لیے مکہ میں ایک دن گزارنا بھی مشکل تھا۔ اسی وقت اپنے رومی غلام کے ہمراہ خاوند کی تلاش میں روانہ ہو گئی۔ یہ خاتون، جن کا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پاس خاطر تھا کہ آپ نے ان کے شوہر کے گھناؤنے ماضی کے باوجود کسی رد و قد کے بغیر ان کی درخواست کو شرف پذیرائی بخشا، اکرمہ بن ابی جہل کی اہلیہ حضرت ام حکیم بنت حارث مخزومیہ تھیں۔ حضرت ام حکیم کا شمار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور صحابیات میں ہوتا ہے۔ اہل سیر نے ان کا ذکر ان کی کنیت ہی سے کیا ہے اور اصل نام نہیں لکھا۔ ان کا تعلق قریش کی مشہور شاخ بنو مخزوم سے تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے: ام حکیم بنت حارث بن ہشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ بن قعب بن لوئی۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت ولید بن مغیرہ تھا، جو حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کی ہمشیرہ تھیں۔ حضرت ام حکیم نے جس گھرانے میں آنکھیں کھولیں وہ کفر و شرک کا گہوارہ تھا۔ ان کے والد ابو عبد الرحمن حارث بن ہشام ابو جہل عمرو بن ہشام کے حقیقی بھائی تھے اور دونوں بھائی اسلام کے سخت دشمن تھے۔ یہی حال والدہ اور ماموں خالد بن ولید کا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس ماحول میں ان کا اسلام کے نور سعادت سے بہرہ ہونا محال تھا۔ شادی بھی ہوئی تو اپنے چچا ابو جہل کے فرزند اکرمہ سے، جو اسلام دشمنی میں اپنے باپ کے دست راست تھے۔ سن 2 ہجری میں ابو جہل غزوہ بدر میں ذلت کے ساتھ مارا گیا تو اکرمہ نے اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے کام کی تکمیل کا بیڑا اٹھایا اور فتح مکہ تک ہر میدان میں اہل حق کو ستانے میں بڑھ بڑھ کر قدم مارتے رہے۔ غزوہ احد میں وہ اپنی اہلیہ ام حکیم کو بھی اپنے ساتھ لے گئے اور حضرت خالد بن ولید کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا۔ غزوہ احزاب میں بنو کنانہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کی۔ سن 8 ہجری میں مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ کے قتل و غارت میں حصہ لیا اور صلح نامہ حدیبیہ کو عملاً توڑ ڈالا۔
یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی انہوں نے چند مشرکین کو ساتھ لے کر اس فوجی دستے کی مزاحمت کی جو حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں شہر میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ وہی خالد بن ولید تھے جو اہل حق کے خلاف کئی لڑائیوں میں اکرمہ کے شانہ بشانہ لڑ چکے تھے۔ وہ حضرت ام حکیم کے حقیقی ماموں تھے اور رشتہ میں اکرمہ کے بھی چچا ہوتے تھے۔ اکرمہ کو والد ابو جہل اور خالد بن ولید آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے حضرت خالد بن ولید مشرف با اسلام ہو گئے تھے، لیکن ان کا یہ اقدام بھی اکرمہ کو راہ راست پر نہ لا سکا تھا۔ اسلام کے خلاف اکرمہ کی یہی سرگرمیاں تھیں کہ انہیں فتح مکہ کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے کی ہمت نہ پڑی اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے یمن کی طرف بھاگ نکلے۔ ادھر حضرت ام حکیم، ان کے والد حارث بن ہشام اور والدہ فاطمہ بنت ولید تینوں حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، دل سے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ام حکیم کو شوہر سے بے حد محبت ہی نہیں، یہ گوارا نہ ہوا کہ اکرمہ بدستور کفر و شرک کی دلدل میں پھنسے رہیں، چنانچہ انہوں نے بڑی دردمندی کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا کی کہ ان کے شوہر کو امان دی جائے۔ حضور نے ان کی درخواست قبول فرما لی اور وہ اکرمہ کی تلاش میں ساحل بحر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر حضرت اکرمہ مکہ سے بھاگ کر بحیرہ کلزم کے ساحل پر پہنچے تو یمن جانے والی ایک کشتی تیار کھڑی تھی، اس پر بیٹھ گئے۔ کچھ دور جا کر یہ کشتی باد مخالف کی لپیٹ میں آ گئی۔ اکرمہ نے لات و عزیٰ کو پکارنا شروع کر دیا۔ ملاحوں نے کہا یہ اللہ کو پکارنے کا وقت ہے، لات و عزیٰ کشتی کو بھنور سے نہیں نکال سکتے۔ یہ بات اکرمہ کے دل پر اثر کر گئی۔ حافظ ابن حجر نے اصحابہ میں لکھا ہے کہ اس موقع پر اکرمہ نے یہ دعا کی، اے اللہ، میں عہد کرتا ہوں اگر اس طوفان نے مجھے زندہ چھوڑ دیا تو میں خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دوں گا، وہ بڑے رحیم و کریم ہیں، امید ہے مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیں گے۔ رحیم و کریم خدا کی قدرت، کشتی صحیح سلامت اسی جگہ کنارے آ لگی جہاں سے چلی تھی۔ اسی اثنا میں حضرت ام حکیم بھی شوہر کی تلاش میں ساحل پر آ پہنچی تھیں۔ انہوں نے حضرت اکرمہ کو بتایا کہ میں ایک ایسے انسان کے پاس سے آ رہی ہوں جو سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ رحیم و شفیق اور صلہ رحم کرنے والا ہے۔ میں نے ان سے تمہارے لیے امان حاصل کر لی ہے، اب میرے ساتھ ان کی خدمت میں چلو۔ اکرمہ فوراً مان گئے اور حضرت ام حکیم کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور مرحبا بالراکب المہاجر، خوش آمدید اے پردیسی سوار فرما کر ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ حضرت اکرمہ نے بیوی ام حکیم کی طرف اشارہ کر کے عرض کی، اس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے میری جاں بخشی کر دی ہے۔ حضور نے فرمایا، ہاں، اس نے سچ کہا ہے، تم محفوظ و مامون ہو۔ اکرمہ اس شان کرم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اسی وقت صدق دل سے اسلام قبول کر لیا اور عہد کیا کہ آئندہ میری دولت اور جان جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقف رہے گی۔ اس کے بعد ان کی زندگی میں انقلاب عظیم پیدا ہو گیا۔ جس شدت سے انہوں نے اسلام کی مخالفت کی تھی، اب اس سے زیادہ جوش کے ساتھ انہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ سن 11 ہجری میں حضور کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں فتنہ ارتداد نے سر ابھارا تو انہوں نے ان استحصال کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ جب اس فتنہ کا قلاقمہ ہو گیا اور مسلمانوں نے شام پر چڑھائی کی تو حضرت اکرمہ حضرت ام حکیم کو ساتھ لے کر شام کی مہم پر جانے والے مجاہدین میں شامل ہو گئے۔ کئی معرکوں میں نہایت جاں بازی سے رومیوں کے خلاف جہاد کیا اور بالآخر اخبدین کی لڑائی میں نہایت یا پامردی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس طرح حضرت ام حکیم عالم غربت میں بیوہ ہو گئیں۔ حضرت ام حکیم کے ایام عدت گزر گئے تو ان کو نکاح کے پیغام ملنے شروع ہو گئے۔ ان میں حضرت خالد بن سعید بن عاص کا پیغام بھی تھا۔ ام حکیم نے اور سب پیغام تو رد کر دیے، البتہ حضرت خالد بن سعید سے نکاح پر رضامندی ظاہر کی۔ حضرت خالد بن سعید بڑے جلیل القدر صحابی تھے، وہ سابقون الاولون میں سے تھے، 2 ہجرتوں، ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ سے مشرف ہو چکے تھے اور فتح مکہ، حنین، طائف اور تبوک میں بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کی سعادت حاصل کر چکے تھے۔ اسی لیے حضرت ام حکیم نے انہیں دوسروں پر ترجیح دی، چنانچہ 400 دینار مہر پر ان کا نکاح حضرت خالد بن سعید کے ساتھ مرج السفر کے مقام پر ہو گیا۔ یہ جگہ دمشق کے قریب واقع ہے۔ اس وقت اسلامی لشکر دمشق کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ نکاح کے بعد حضرت خالد بن سعید نے رسم عروسی ادا کیے جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت ام حکیم نے کہا، دشمن سر پر کھڑا ہے اور اس سے ہر وقت لڑائی کا خطرہ ہے، اس لیے چند دن توقف کر کے اطمینان سے یہ رسم ادا ہو جائے گی تو بہتر ہوگا۔ حضرت خالد بن سعید نے کہا، مجھے اس معرکے میں اپنی شہادت کا یقین ہے۔ ام حکیم خاموش ہو گئی۔ ایک پل
کہ ایک پل کے پاس جواب قنطرہ ام حکیم کہلاتا ہے جو اب قنطرہ ام حکیم کہلاتا ہے رسم عروسی ادا ہوئی۔ صبح کو دعوت ولیمہ ہوئی، ابھی لوگ کھانے سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ رومیوں نے حملہ کر دیا۔ ایک قوی ہیکل رومی سب سے آگے تھا اور مسلمانوں کو للکار رہا تھا۔ حضرت خالد بن سعید تیر کی طرح جھپٹ کر اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور نہایت بہادری سے لڑ کر اس کے ہاتھوں جام شہادت پیا۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت ام حکیم شوہر کی شہادت کا منظر دیکھ رہی تھیں، اسی وقت نہایت جوش سے اٹھیں، اپنے کپڑوں کو باندھا اور خیمہ کی چوب اکھاڑ کر لڑائی میں شریک ہو گئیں۔ زخمی شیرنی کی طرح بڑھ کر حملے کرتی تھیں اور اپنی چوب سے رومیوں کو مار گراتی تھیں۔ اس فارقہ میں ان کے ہاتھ سے 7 رومی جہنم واصل ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام حکیم یرموک کی ہولناک جنگ میں بھی شریک ہوئیں اور دوسری خواتین کے ساتھ مل کر رومیوں کے خلاف بڑی دلیری سے جنگ کی۔ حضرت ام حکیم کے مزید حالات کتب سیر میں نہیں ملتے، نہ کسی نے وفات کا زمانہ بتایا ہے اور نہ اولاد کے بارے میں کچھ لکھا ہے، رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت صفیہ بنت ربیعہ قریش کے نہایت معزز خاندان بنو عبد شمس سے تھیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: صفیہ بنت ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی۔ قریش کے نامور رئیس عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ ان کے بھائی تھے، یہ دونوں غزوہ بدر میں ہلاک ہوئے۔ حضرت صفیہ سے کا نکاح عثمان بن اشرید مخزومی سے ہوا۔ ان کی صلب سے حضرت شماس پیدا ہوئے جن کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ عثمان بن اشرید نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا۔ شماس ابھی کم سن ہی تھے کہ انہوں نے وفات پائی۔ یتیم شماس کو ان کے ماموں عتبہ بن ربیعہ نے اپنی کفالت میں لے لیا اور اپنے بچوں کی طرح ان کی پرورش کی۔ شماس رخ تاباں جس طرح ظاہری حسن و جمال کے لحاظ سے اسم مسمى تھے، اسی طرح حسن سیرت کے لحاظ سے بھی اپنی مثال آپ تھے۔ بعثت کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق توحید کا آغاز کیا تو حضرت شماس نے کسی تعامل کے بغیر دعوت حق پر لبیک کہا۔ حضرت صفیہ بھی بھائیوں کی اسلام دشمنی کے باوجود بیٹے کے ساتھ ہی سعادت اندوز اسلام ہو گئیں۔ جب مشرکین نے مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبش کی طرف ہجرت کرنے کا اذن دے دیا، چنانچہ بہت سے مظلوم مسلمان سن 5 اور سن 6 بعد بعثت میں حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان میں حضرت صفیہ اور حضرت شماس بھی شامل تھے۔ کچھ عرصہ بعد دونوں ماں بیٹا وہاں سے واپس مکہ آئے اور پھر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں حضرت مبشر بن عبد المنذر انصاری نے ان کو اپنا مہمان بنایا۔ حضرت شماس پہلے غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور پھر غزوہ احد میں داد شجاعت دی۔ اثناء جنگ میں شدید زخمی ہو گیا اور ایک شبانہ روز کے بعد پیک اجل کو لبیک کہا۔ حضرت صفیہ کا سال وفات اور مزید حالات کسی کتاب میں نہیں ملتے۔ حضرت طیبہ بنت وہب جلیل القدر صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری کی والدہ تھیں۔ ان کا تعلق قبیلہ عق سے تھا۔ علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تبلیغ سے مشرف با اسلام ہوئیں اور مدینہ پہنچ کر وفات پائی۔ مزید حالات معلوم نہیں ہیں۔ حضرت ام حکیم بنت زبیر، بعض نے ان کا نام ام الحکم لکھا ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زبیر بن عبد المطلب کی بیٹی تھیں۔ شرف اسلام و صحابیت سے بہرہ ہوئیں۔ حضرت سنباء ان کی بہن اور حضرت عبداللہ ان کے بھائی تھے۔ حضرت زباء کا نکاح حضور نے خود اپنے جانثار صحابی حضرت مقداد بن الاسود سے کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ نے جنگ اجندین میں مردانہ وار لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بھائی بہنوں پر بے حد شفقت فرمایا کرتے تھے۔ بقول ابن سعد حضور نے ان کو خیبر کی کھجوروں میں سے 30 وسق کھجوریں دیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ، حلیمہ نام ابو ذؤیب عبداللہ بن حارث کی بیٹی اور حارث بن عبد العزیٰ بن رفاعہ کی اہلیہ تھیں۔ حضرت حلیمہ کا تعلق قبیلہ سعد بن بکر سے تھا جو قبیلہ حوازن کی ایک شاخ تھا اور فصاحت و بلاغت اور اپنے علاقے کے پانی کی شیرینی کی وجہ سے مشہور تھا۔ سرور کائنات فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھ کو تمام عرب میں فصیح بنایا ہے۔ ایک تو ہمارا قبیلہ قریش فصاحت زبان میں بے مثل تھا، دوسرے میری پرورش قبیلہ بنی سعد میں ہوئی جو فصاحت و بلاغت میں
مشہور و ممتاز ہے۔ شرفائے عرب میں دستور تھا کہ بچوں کو ماں کے پاس نہ رکھتے تھے بلکہ اکثر پرورش کے لیے دوسری عورتوں کو دے دیتے اور قرب و جوار کے قبائلی دیہات میں بھیج دیتے۔ بچے دیہات کی کھلی آب و ہوا میں پرورش پاتے، چند سال کے بعد ان کے والدین واپس لے جاتے، تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد دیہات کی غریب عورتیں شہر میں آتیں اور جو بچے اس مدت میں پیدا ہوتے انہیں لے جاتیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونق افروز عالم ہو کر 7 دن تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا۔ اس کے بعد حضرت صوبیہ نے چند دن دودھ پلایا۔ اسی اثنا میں قبیلہ بنی سعد کی چند عورتیں بچے لینے مکہ آئیں، ان میں حضرت حلیمہ بھی تھیں۔ دوسری سب عورتوں نے مالدار لوگوں کے بچے لے لیے لیکن حضرت حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا۔ واپس جانے والی تھیں کہ معلوم ہوا کہ سردار قریش عبد المطلب کا ایک یتیم پوتا ہے۔ خاوند سے مشورہ کیا کہ اس بچے کا باپ تو دنیا میں ہے نہیں کہ ہمارے ساتھ اپنے بچے کی پرورش کے عوض کچھ سلوک کرے، البتہ اس کے دادا کی شرافت اور عالی نسبی سے توقع ہے کہ خدا اس بچے کے طفیل ہماری بہتری کی صورت پیدا کر دے گا۔ خاوند نے کہا کچھ مذائقہ نہیں، اس بچے کو ضرور لے لو، خالی ہاتھ جانا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت حلیمہ فوراً جا کر یتیم مکہ کو لے آئیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہ بچہ دین و دنیا کا سردار ہے اور اسے دودھ پلا کر وہ فلک بوس مقام سعادت و عظمت حاصل کریں گی۔ ان دنوں عرب میں قحط کا عالم تھا، خشک سالی کی وجہ سے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سوکھ گیا تھا، فاقوں کی وجہ سے عورتوں کے پستانوں میں بھی دودھ نہیں اترتا تھا اور ان کے بچے بھوک سے بلبلاتے تھے۔ حضرت حلیمہ مکہ آئیں تو ان کے ساتھ اپنا شیر خوار بچہ بھی تھا، یہ بھی بھوکا پیاسا ہر وقت روتا رہتا تھا۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ جس دن میں نے سرور کائنات کو گود میں لیا ہماری حالت یکسر بدل گئی، میری خشک چھاتیوں میں دودھ اتر آیا اور ہماری اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے۔ دونوں بچوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور ہم نے بھی خوب اونٹنی کا دودھ پیا۔ جب مکہ سے چلنے لگے تو ہمارا مریل گدھا جو سارے قافلے کے پیچھے چلتا تھا ایسی تیز رفتاری سے چلا کہ سارے قافلے سے آگے نکل گیا۔ میرا خاوند اور قافلے کے دوسرے لوگ بار بار یہی کہتے تھے کہ یہ بچہ بہت برکت والا ہے اور حلیمہ بہت خوش قسمت ہے کہ ایسا سعادت مند بچہ اسے مل گیا۔ جب ہم اپنے گھر پہنچے تو ہماری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے، گاؤں کے دوسرے جانوروں کا دودھ بدستور خشک تھا اور لوگ ہماری حالت پر رشک کرتے تھے۔ آخر سب گاؤں والے میرے جانوروں کے ساتھ اپنے جانور چرانے لگے، خدا کی قدرت، ان جانوروں کے بھی دودھ اتر آیا۔ حلیمہ اور ان کے گھر والے اس نصیبہ ور بچے پر 100 جان سے فدا تھے اور نہایت محبت اور شفقت سے حضور کی پرورش کرتے تھے۔ جب حضور 2 برس کے ہوئے تو حضرت حلیمہ حضور کو ساتھ لے کر مکہ میں بی بی آمنہ کے پاس آئیں۔ وہ اپنے نونہال کو دیکھ کر باغ باغ ہو گئیں اور اپنے فرزند کو خوب پیار کیا۔ جدا کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا لیکن حضرت حلیمہ نے کہا مکہ کی آب و ہوا اس وقت بہت خراب ہے، بہتر ہے کہ آپ فی الحال اس بچے کو میرے پاس رہنے دیں۔ بی بی آمنہ نے ان کی بات مان لی اور حضرت حلیمہ حضور کو ساتھ لے کر واپس اپنے قبیلہ میں آ گئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حلیمہ ننھے حضور کو کھلاتے وقت یہ لوری دیا کرتی تھیں، یا ربی اذا اعطیتہ فابقہ وعلمہ عی العلا وارکہ وادہز ابابیل بعد مسپرنٹ۔ اے خدا اگر تو نے ان کو میرے سپرد کیا ہے تو ان کی حسب طلب مدد فرما اور انہیں علم و بزرگی کی بلندی اور ارتقاء نصیب فرما، نیز انہیں شیطانوں اور ان کی برائیوں سے محفوظ رکھ جتنا کہ ان کا حق ہے۔ بحق کے ہی 5 برس تک سرور تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کے پاس پرورش پائی، حتیٰ کہ واقعہ شق صدر پیش آیا۔ اس کی کیفیت یوں ہے کہ ایک روز حضرت حلیمہ کے 2 بچے دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے اور کہا کہ 2 سفید پوش آدمی ہمارے کرشی بھائی کو پکڑ کر لے گئے ہیں اور اسے قتل کر ڈالا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر حارث بے تابانہ اس طرف دوڑے، دیکھا کہ حضرت صحیح سالم ہے لیکن چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہے۔ حضرت حلیمہ نے حضور کو گلے لگایا اور پوچھا کیا ہوا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ 2 سفید پوش آدمی میرے پاس آئے اور مجھے چت لٹا کر میرا سینہ چاک کیا اور اس میں سے میرا دل نکالا اور پھر اس میں سے کوئی چیز نکالی، پھر میرے دل کو سینہ میں رکھ کر درست کر دیا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے خاوند یہ واقعہ سن کر بہت حیران اور متردد ہوئے کہ کہیں بچے کو کوئی گزن نہ پہنچ جائے، چنانچہ باہم مشورہ کے بعد وہ حضور کو ساتھ لے کر مکہ پہنچے اور عام الفیل کے 6 سال جبکہ حضور کی عمر 5 سال اور 2 دن کی تھی، دنیا کی سب سے قیمتی امانت کو ان کی والدہ کے سپرد کر دیا۔ ساتھ ہی واقعہ شق صدر کی تفصیل بیان کی
اور ننھے حضور کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔ بی بی آمنہ نے فرمایا تمہیں اندیشہ ہے کہ کوئی جن یا شیطان اس بچے کو گزند پہنچائے گا؟ ہرگز نہیں، میرا بیٹا دنیا میں ایک عظیم الشان ہستی بننے والا ہے، یہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا اور خدا اس کی ہر حال میں حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد حضرت بی بی آمنہ نے وہ تحیر خیز معجزات بیان کیے جو انہیں ایام حمل میں اور ولادت نبی کے وقت پیش آئے تھے۔ حضرت حلیمہ بادل نخواستہ اس قیمتی متاع کو مکہ چھوڑ کر اپنے قبیلہ میں واپس آ گئیں۔ حضرت حلیمہ اس کے بعد عرصہ تک زندہ رہیں۔ ابن سعد نے محمد بن منقدر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس نے بچپن میں آپ کو دودھ پلایا تھا۔ اسے دیکھ کر حضور میری ماں کہتے ہوئے اٹھے اور اپنی چادر بچھا کر اسے بٹھایا۔ یہ عورت یقیناً حضرت حلیمہ ہی تھیں۔ طبقات ابن سعد ہی کی ایک اور روایت کے مطابق حضور کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی کے بعد ایک مرتبہ حضرت حلیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے علاقے میں قحط سالی کی شکایت کی۔ حضور نے ان کو 40 بکریاں اور سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ عطا فرمایا۔ علامہ سہیلی نے روض العنف میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت حلیمہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان کو کئی اونٹنیاں مرحمت کیں، جن کو لے کر وہ دعائیں دیتی رخصت ہوئیں۔ حافظ ابن حجر نے اصابہ میں لکھا ہے کہ غزوہ حنین شوال سنہ 8 ہجری کے بعد جب حضور جعرانہ میں تشریف فرما تھے تو حضرت حلیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضور نے ان کی بہت تعظیم و تکریم کی اور اپنی چادر بچھا کر انہیں بٹھایا۔ بعض دوسری روایات کے مطابق یہ آنے والی حضرت حلیمہ نہ تھیں بلکہ ان کی بیٹی شیمہ تھیں۔ بہر صورت ایسی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حلیمہ گاہے گاہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں اور حضور ان کے ساتھ نہایت عزت و احترام اور احسان و محبت سے پیش آتے تھے۔ کتب سیر میں حضرت حلیمہ کے قبول اسلام اور شرف صحابیت کے بارے میں خاموش ہیں، لیکن قرائن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ شرف اسلام اور صحابیت سے ضرور بہرور ہوئیں۔ امام سہیلی نے روض العنف میں صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت حلیمہ کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ حضور کی بعثت کے بعد ایک دفعہ مکہ آئے اور مشرکین کے بہکانے کے باوجود انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس پر خوب ثابت قدم رہے۔ ظاہر ہے کہ اپنے شوہر کے قبول حق کے بعد حضرت حلیمہ بھی یقیناً سعادت اندوز اسلام ہو گئی ہوں گی۔ اس طرح ان کے شرف صحابیت میں بھی کوئی شک نہیں۔ حضرت حلیمہ کے سال وفات کے بارے میں کسی کتاب میں صراحت نہیں کی گئی، رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت شیمہ بنت حارث نام جدامہ اور عرف شیمہ تھا۔ باپ کا نام حارث بن عبد العزیٰ بن رفاعہ تھا۔ ماں حضرت حلیمہ سعدیہ تھیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا بننے کا شرف حاصل ہوا۔ سیرت الحلیبیہ میں ہے کہ جب حضور خرد سال تھے اور حضرت حلیمہ کی نگرانی میں پرورش پا رہے تھے تو شیمہ ننھے حضور کو گود میں لے کر کھلایا کرتی تھیں اور آپ کو یہ لوری دیا کرتی تھیں، یا اللہ محمد کو زندہ رکھ یہاں تک کہ ہم ان کو جوان دیکھیں، پھر ہم ان کو ایک صاحب عزت سردار دیکھیں، اس حال میں کہ ان سے حسد کرنے والے دشمن مغلوب ہوں۔ اے اللہ محمد کو دائمی عزت عطا کر۔ شیمہ غزوہ حنین تک گمنامی کی حالت میں اپنے قبیلہ میں زندگی بسر کرتی رہیں۔ ادھر شیمہ کے ننھے محمد کو اللہ تعالیٰ نے وہ رفعت و عظمت عطا کی کہ جنوں، ملائک اور کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی ذات گرامی پر نازاں تھا۔ سن 8 ہجری میں حضور نے مکہ فتح کیا اور شوال سن 8 ہجری میں غزوہ حنین پیش آیا۔ بنی حوازن اور بنی ثقیف کے قبیلوں نے طائف کی جاگیروں کے لالچ میں 4000 جنگجوؤں کے ساتھ مکہ پر حملہ کا قصد کیا۔ دوسری طرف سے حضور اپنے جانثاروں کے ساتھ مکہ سے نکل کر وادی حنین میں اترے۔ ایک خونریز جنگ کے بعد دشمنوں کو شکست فاش ہوئی اور وہ امان کے طالب ہوئے۔ رحمت للعالمین نے ان کو معافی دے دی اور تمام قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا۔ انہی قیدیوں میں شیمہ بھی تھیں۔ جب وہ حضور کے سامنے لائی گئیں تو عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ رسول کریم اور شیمہ دونوں نے بی بی حلیمہ کا دودھ پیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ایسا نشان بتلایا کہ ان کی بات میں شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی۔ حضور اپنا عہد طفلی یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئے اور اپنی ردائے مبارک زمین پر بچھا کر شیمہ کو نہایت عزت سے بٹھایا، پھر ان سے فرمایا، بہن، اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو نہایت آرام سے رہو اور اگر اپنے قبیلہ میں واپس جانا چاہو تو تمہیں اختیار ہے۔
حضرت شیمہ کی زندگی اپنے قبیلہ میں ہی گزری تھی۔ انہوں نے واپس جانا پسند کیا اور ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا۔ حضور نے نہایت عزت و اکرام کے ساتھ انہیں اپنے قبیلہ میں واپس بھیج دیا اور جاتی دفعہ کچھ روپیہ، ایک بکری، 3 غلام اور ایک لونڈی ان کو عنایت فرمائے۔ حضرت شیمہ کے مزید حالات کتب سیر میں نہیں ملتے، رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ہند بنت عتبہ۔ ہند یا ہندا نام تھا اور قریش کے خاندان بنو عبد شمس سے تھی۔ نسب نامہ یہ ہے: ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ عتبہ بن ربیعہ قریش کا معزز ترین سردار تھا۔ ماں کا نام صفیہ بنت امیہ تھا۔ پہلے فاقہہ بن مغیرہ مخزومی سے نکاح ہوا، اس سے نباہ نہ ہو سکا تو ابو سفیان بن حرب کے نکاح میں آئیں۔ ہند کا باپ عتبہ بن ربیعہ اور شوہر ابو سفیان اسلام کے سخت دشمن تھے اور ہند بھی اسلام دشمنی میں اس سے کم نہ تھی۔ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا، اس میں ہند کا والد عتبہ قریش کے کئی دوسرے سرداروں کے ہمراہ مارا گیا، جن میں ابو جہل بھی تھا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھ آئی۔ ہند نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹایا اور وہ بڑی شعلہ بیاں مقرر تھیں، اور باپ کے قتل نے ان کے دل میں جذبہ انتقام کے شعلے بھڑکا دیے تھے۔ سن 3 ہجری میں مشرکین مکہ نے ابو سفیان کی زیر قیادت بڑی تیاری کے ساتھ مدینہ پر حملہ کیا اور غزوہ احد پیش آیا۔ ہند خصوصیت سے اپنے باپ کے قاتل حضرت حمزہ سے انتقام لینا چاہتی تھیں، چنانچہ انہوں نے جبیر بن مطعم کے غلام وحشی کو حضرت حمزہ کے قتل پر آمادہ کیا۔ وحشی بھالا پھینکنے میں زبردست مہارت رکھتے تھے۔ جب لڑائی کا تنور گرم ہو گیا تو ہند نہایت اشتعال انگیز رجز پڑھ پڑھ کر کفار کو جوش دلا رہی تھیں۔ وحشی گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ حضرت حمزہ جو ہی ان کی زد میں آئے، انہوں نے اپنا بھالا پھینکا جو حضرت حمزہ کے جسم کے پار ہو گیا اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ کفار کی عورتوں نے اس رجل عظیم کی شہادت پر مسرت کے گیت گائے۔ ہند نے جوش انتقام میں حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے جگر نکالا اور چبا گئیں، لیکن گلے سے نہ اتر سکا، اس لیے اگلنا پڑا۔ رسول کریم کو اس دردناک واقعہ سے بے حد صدمہ پہنچا۔ سن 8 ہجری میں رسول اکرم نے فتح مکہ کیا اور فاتحانہ شان سے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت کوئی ایسی طاقت نہ تھی جو رسول کریم کو انتقام لینے سے روک سکتی، لیکن رحمت دو عالم نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، حتیٰ کہ اعلان فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس سے بھی کوئی تعرض نہ کیا جائے گا۔ ابو سفیان نے فتح مکہ سے 1-2 دن پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ہندا پر بھی اب اسلام کی صداقت واضح ہو چکی تھی، چنانچہ وہ چند برقع پوش خواتین کے ہمراہ رسول کریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ اس موقع پر حضور اور ان کے درمیان یہ گفتگو ہوئی: ہندا: یا رسول اللہ، آپ ہم سے کن باتوں پر بیعت لیتے ہیں؟ سرور کائنات: شرک نہ کرو اور خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ ہندا: یہ عہد آپ نے مردوں سے نہیں لیا، تاہم ہمیں منظور ہے۔ سرور کائنات: چوری نہ کرو۔ ہند: میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کچھ خرچ کر ڈالتی ہوں، معلوم نہیں یہ جائز ہے یا نہیں۔ سرور کائنات: اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہند: ہم نے تو اپنے بچوں کو پالا تھا، یعنی قتل نہیں کیا تھا، جب بڑے ہوئے تو آپ نے قتل کر ڈالا۔ رسول کریم کا دامن گرم بڑا کشادہ تھا۔ ہندا نے اگرچہ آپ کے محبوب چچا کا جگر چبایا تھا، پھر اس موقع پر بھی ایسی بے باکانہ بلکہ گستاخانہ گفتگو کی تھی، لیکن رحمت عالم نے ان کی تمام خطاؤں کو بخش دیا۔ ہندا کو اپنی جاں بخشی کی امید نہیں تھی، لیکن جب رحمت للعالمین نے انہیں بالکل معاف کر دیا تو ان کے دل کی دنیا یکسر بدل گئی اور وہ صدقے دل سے مسلمان ہو گئیں۔ اس وقت ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا: یا رسول اللہ، اس سے پہلے آپ سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی دشمن نہ تھا، لیکن آج حضور سے زیادہ کوئی محبوب و محترم نہیں۔ اس کے بعد گھر جا کر اپنے معبود بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت ہندا کی زندگی یکسر خدمت اسلام کے لیے وقف ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں وہ اپنے شوہر حضرت ابو سفیان کے ساتھ شام جانے والے مجاہدین کے لشکر میں شامل ہو گئیں۔ جس جوش و خروش کے ساتھ یہ دونوں میاں بیوی مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہوا کرتے تھے، اس سے کئی گنا زیادہ جوش و خروش کے ساتھ کفار کے خلاف جہاد میں حصہ لیا اور اپنے قبول اسلام سے قبل کی اسلام دشمنی کا کفارہ ادا کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔
شام کی جنگوں میں جنگ یرموک ایک زبردست اور فیصلہ کن جنگ تھی جس میں کیسر روم نے اپنی پوری طاقت جنگ کی آگ میں جھونک دی تھی۔ بعض روایتوں کے مطابق رومی لشکر کی تعداد 2 لاکھ کے لگ بھگ تھی اور ایک روایت کے مطابق 10 لاکھ تھی۔ مجاہدین اسلام کی تعداد صرف 30 اور 40 ہزار کے درمیان تھی۔ اس جنگ میں حضرت ہند اور ان کے شوہر ابو سفیان دونوں بڑے جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ لڑائی میں دشمن کے زبردست دباؤ کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم کئی بار پیچھے ہٹے، لیکن عورتوں نے ان کو غیرت دلائی اور خود خیموں کی چوبیں اکھاڑ کر یا پتھر ہاتھوں میں لے کر رومیوں پر حملہ آور ہو گئیں۔ حضرت ہند رجز پڑھ پڑھ کر مسلمانوں میں جوش پیدا کرتی تھیں۔ اگر کوئی مسلمان لڑائی سے منہ موڑ کر پیٹھ پھیرتا تو اس کے گھوڑے کے منہ پر خیمے کی چوب مار کر غیرت دلاتی کہ جنت چھوڑ کر جہنم خریدتے ہو اور اپنی عورتوں کو رومیوں کے حوالے کرتے ہو۔ یہ ہند اور دوسری خواتین کی غیرت تو استقامت ہی تھی کہ پیچھے ہٹتے ہوئے مسلمان پلٹ کر اس زور سے رومیوں پر حملہ کرتے کہ ان کے پرے کے پرے کاٹ کر رکھ دیتے۔ ایک موقع پر پیچھے ہٹنے والے مسلمانوں میں حضرت ابو سفیان بھی تھے۔ ہند نے انہیں دیکھ لیا، اپنے خیمے کی چوب لے کر ان کی طرف لپکیں اور کہا، خدا کی قسم تم دین حق کی مخالفت کرنے اور خدا کے سچے رسول کو جھٹلانے میں بہت سخت تھے۔ آج موقع ہے کہ رزمگاہ میں دین حق کی سربلندی اور رسول خدا کی خوشنودی کے لیے اپنی جان قربان کر دو اور خدا کے سامنے سرخرو ہو جاؤ۔ حضرت ابو سفیان کو سخت غیرت آئی اور پلٹ کر شمشیر بدست دشمن کے ٹڈی دل میں گھس گئے۔ اسی جنگ میں ایک اور موقع پر رومی عورتوں کی خیمہ گاہ تک آ پہنچے۔ تمام عورتوں نے، جن میں حضرت ام ابان، ام حکیم، خولہ بنت عذور اور ہند بھی شامل تھیں، اپنے خیموں کی چوبیں اکھاڑ کر رومیوں کا منہ پھیر دیا۔ جب تک مسلمانوں کا ایک دستہ ان کی مدد کو نہ آ پہنچا، وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہیں اور متعدد رومیوں کو جہنم واصل کیا۔ حضرت ہند نے حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں وفات پائی۔ ان کی اولاد میں امیر معاویہ تاریخ اسلام کی نامور شخصیت ہیں۔ ابن اسیر نے اسد و غابہ میں لکھا ہے کہ حضرت ہند ایک خوددار، غیرت مند، صائب الرائے اور دانشمند خاتون تھیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ طبعاً نہایت فیاض تھیں، شعر و شاعری میں بھی درک رکھتی تھیں۔ غزوہ بدر میں اپنے بھائی ابو حذیفہ کو شعروں میں ملامت کی۔ اسی طرح غزوہ احد میں شعر پڑھ پڑھ کر مشرکین قریش کو لڑائی پر ابھارتی تھیں۔ جب ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا تو اپنے شعروں سے مجاہدین اسلام کو کفار کے خلاف جوش دلاتی تھیں۔ اہل سیر نے ان کی متعدد اشعار نقل کیے ہیں۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ ہجرت نبوی کے بعد جب حضرت زینب بنت رسول اللہ نے مکہ سے مدینہ جانے کے لیے رخت سفر باندھا تو ہند ان کے پاس گئیں اور کہا کہ اے بنت محمد، تم اپنے باپ کے پاس جا رہی ہو، اگر کچھ زاد راہ وغیرہ کی ضرورت ہو تو بے تکلف کہہ دو، میں مہیا کر دوں گی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے عداوت رکھنے کے باوجود ان میں رواداری کا فقدان نہیں تھا۔ قبول اسلام کے بعد ان کے فطری جوہر خوب نمایاں ہوئے اور انہوں نے سابقہ زندگی کی تلافی اپنے حسن کردار سے کر دی۔ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت درہ بنت ابی لہب۔ حسب و نسب کے لیے اتنا ہی لکھنا کافی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنت عم تھی، ان کے چچا کی بیٹی تھیں۔ بات کی یہ کیفیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نام لے کر اس کی مذمت کی، لیکن بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا کہ اسلام قبول کیا اور حضور کی صحابیات میں شمار ہوئیں۔ ان کا نکاح حضور کے چچا زاد بھائی نوفل بن حارث بن عبد المطلب کے فرزند حارث سے ہوا۔ ان کی صلب سے 3 بیٹے عتبہ، ولید اور ابو مسلم پیدا ہوئے۔ ان کے شوہر اور خسر نے غزوہ خندق سے پہلے اسلام قبول کیا۔ خسر نوفل بن حارث نے ہجرت کا شرف بھی حاصل کیا، لیکن شوہر حارث بن نوفل اس سعادت سے محروم رہے۔ البتہ حضرت درہ کے بارے میں بعض اہل سیر نے لکھا ہے کہ وہ شرف ہجرت سے بہرور ہوئیں۔ علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ وہ مدینہ پہنچ کر حضرت رافع بن معلیٰ زرقی کے گھر اتریں۔ بنو زریق کی عورتیں ان سے ملنے آئیں اور کہا، تم اسی ابو لہب کی بیٹی ہو جس کے بارے میں سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، تم کو ہجرت کا کیا ثواب ملے گا؟ حضرت درہ کو یہ سن کر بہت صدمہ ہوا اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا۔ حضور نے ان کو تسلی دی اور کچھ دیر ٹہلنے کا حکم دیا۔ پھر ظہر کی نماز پڑھ کر ممبر پر رونق افزور ہوئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگو!
تم میں سے بعض میرے خاندان کے بارے میں میری دل آزاری کرتے ہیں، حالانکہ خدا کی قسم میرے اقربا کو میری شفاعت ضرور پہنچے گی، یہاں تک کہ صد حکم اور صلحب، 3 قبائل جن سے حضور کی دور کی قرابت تھی، بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ حضرت درہ سے کئی احادیث مروی ہیں، ان میں سے 2 مشہور حدیثیں یہ ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ لوگوں میں بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس میں تقویٰ زیادہ ہو، جو لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم کرتا، برے کاموں سے روکتا اور صلہ رحمی کرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مردہ کے افعال کے بدلے کسی زندہ کو اذیت نہیں دی جا سکتی۔ حافظ ابن حجر نے اصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت درہ نہایت فیاض تھیں اور مسلمانوں کو کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ حضرت درہ کا سال وفات اور مزید معلومات رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امیمہ ام ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیمہ نام تھا لیکن عام طور پر اپنی کنیت ام ابی ہریرہ سے مشہور ہے۔ باپ کا نام باختلاف روایت صبیح یا صفی بن الحارث تھا۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ دوسی کی والدہ تھیں۔ ان کا نکاح عامر بن عبدوسی شرح دوسی سے ہوا۔ انہوں نے جوانی میں وفات پائی، اس وقت حضرت ابو ہریرہ کم سن تھے۔ ماں نے بڑے مشکل حالات میں ان کی پرورش کی۔ حضرت ابو ہریرہ ہجرت نبوی سے چند سال پہلے حضرت طفیل بن عمر دوسی کی تبلیغ سے مسلمان ہو گئے، تاہم ان کو غزوہ خیبر کے موقع پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ والدہ بھی ساتھ تھیں، لیکن وہ مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی کفر و شرک کی بھول بھلائیوں میں بھٹک رہی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ والدہ کے بے حد اطاعت گزار تھے، لیکن ان کے شرک کی وجہ سے دل ہی دل میں کڑتے رہتے تھے۔ ان کی تمنا تھی کہ والدہ بھی اسلام کی نعمت عظمیٰ سے بہرہ یاب ہو جائیں، لیکن والدہ کی اسلام سے نفرت کا یہ عالم تھا کہ ایک دن حضور کی شان میں کچھ نامناسب الفاظ کہہ بیٹھیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو سخت صدمہ پہنچا۔ روتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میری ماں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ انہیں قبول حق کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، الہی ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت فرما۔ حضرت ابو ہریرہ خوش خوش گھر واپس آئے تو دیکھا کہ کواڑ بند ہیں اور ماں غسل کر رہی ہیں۔ غسل سے فارغ ہو کر کواڑ کھولے اور بولیں، اے فرزند، گواہ رہنا کہ میں اللہ اور اس کے سچے رسول پر صدق دل سے ایمان لاتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرط مسرت سے بے خود ہو گئے اور خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے کاشانہ نبوی پر حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، بشارت ہو کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی۔ حضور بھی یہ خبر سن کر بہت مسرور ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت امیمہ نہایت خوش قسمت تھیں کہ اللہ نے انہیں ابو ہریرہ جیسا سعادت مند فرزند بخشا تھا۔ وہ گھر آتے تو کہتے، السلام علیکم یا امتہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جواب میں کہتی، وعلیک یا بنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے، اللہ تعالیٰ آپ پر اسی طرح رحمت نازل فرمائے جس طرح آپ نے بچپن میں میری پرورش کی۔ وہ جواب دیتی، اے بیٹے، اللہ تعالیٰ تم پر بھی اسی طرح رحمت نازل فرمائے جس طرح تم نے جوان ہو کر مجھ سے برتاؤ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو والدہ سے اس قدر تعلق خاطر تھا کہ جب تک وہ حیات رہیں وہ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے بھی نہ گئے۔ سال وفات اور مزید حالات معلوم نہیں۔ حضرت امیمہ بنت غنم۔ سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح من الامہ یکی صحابہ اشرا مبشرہ میں سے ایک تھے کی والدہ ماجدہ تھیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے، امیمہ بنت غنم بن جابر بن عبد العزیٰ بن عامرہ بن امیرہ۔ حضرت امیمہ کا نکاح عبداللہ بن جراح فہری سے ہوا، اسی کے صلب سے حضرت ابو عبیدہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن جراح کو اللہ تعالیٰ نے قبول اسلام کی توفیق نہ دی، لیکن حضرت امیمہ کے قبول اسلام کے صحابیت پر ابواب سیر کو اتفاق ہے۔ ان کے فرزند حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں کچھ کہنا محض تحصیل علم حاصل ہے، کیونکہ وہ اساطین امت میں سے ہیں۔ طبرانی کی روایت کے مطابق عبداللہ بن جراح بحالت کفر جنگ بدر میں ہلاک ہوا اور خود حضرت ابو عبیدہ نے اس کو قتل کیا، لیکن علامہ واقدی نے اس سے انکار کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اسلام سے قبل فوت ہو چکا تھا۔ جمہور اہل سیر نے طبرانی کی روایت کو راجح قرار دیا ہے۔ حضرت امیمہ کے مزید حالات دستیاب نہیں ہوئے۔ حضرت ہند بنت جابر۔ امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح فاتح شام کی اہلیہ تھیں۔
نہایت سادہ مزاج اور مخلص صحابیاں تھیں۔ ان کے بطن سے حضرت ابو عبیدہ کے 1 یا 2 لڑکے پیدا ہوئے، لیکن نسل آگے نہیں چلی۔ مزید حالات دستیاب نہیں ہوئے۔ حضرت عاتقہ بنت عوف، ان کا تعلق قریش کے خاندان بنو زہرہ سے تھا اور جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی کی بہن تھی۔ سلسلہ نسب یہ ہے: عاتقہ بنت عوف بن عبد جوف بن عبد بن الحارث بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ ان کا نکاح مخرمہ بن نوفل سے ہوا جو ان کے ہم جد تھے۔ حضرت عاتقہ دعوت حق کے ابتدائی زمانے میں مشرف با اسلام ہوئیں اور ہجرت کی سعادت بھی حاصل کی۔ مشہور صحابی حضرت مسور بن مخرمہ حضرت عاتقہ ہی کے فرزند ہیں۔ وہ سن 2 ہجری میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور فتح مکہ کے بعد 6 برس کے سن میں مدینہ آئے۔ حضرت عاتقہ ان کو اکثر حضور کی خدمت میں بھیجا کرتی تھیں۔ سال وفات اور مزید حالات دستیاب نہیں ہوئے۔ زوجہ حضرت صفوان بن معطل، نام و نسب معلوم نہیں۔ مشہور صحابی حضرت صفوان بن معطل کی اہلیہ تھیں۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں لکھا ہے کہ حضرت صفوان سن 5 ہجری میں مشرف با اسلام ہوئے، لیکن ان کی اہلیہ ان سے پہلے ہی قبول اسلام کی سعادت حاصل کر چکی تھیں۔ تاہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کی تجدید نہیں فرمائی۔ نہایت مخلص صحابیہ تھیں اور عبادت الہی سے بے حد شغف تھا۔ ایک دن بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ، میرے شوہر صفوان بن معطل نماز پڑھنے کی بنا پر مجھ پر سختی کرتے ہیں۔ جب میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ توڑوا دیتے ہیں اور خود دن چڑھے نماز پڑھتے ہیں۔ اتفاق سے اس وقت مجلس نبوی میں حضرت صفوان بھی حاضر تھے۔ حضور نے ان سے حقیقت حال دریافت کی تو انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ نماز میں 2 لمبی لمبی سورتیں پڑھتی ہیں اور میں انہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا: 1 سورہ پڑھنا بھی کافی ہے۔ صفوان نے پھر کہا: یا رسول اللہ، یہ کہتی ہیں کہ میں ان کا روزہ توڑوا دیتا ہوں، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب یہ نفلی روزے رکھنے پر آتی ہیں تو رکھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ میرے لیے یہ بات تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا: ہاں، کسی عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر اس طرح نفلی روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ پھر صفوان نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میرے دن چڑھے نماز پڑھنے کی بات درست ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں اور ہمارے خاندان کے لوگوں میں یہ روایت یا عادت مدت سے چلی آتی ہے کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے نہیں اٹھتے۔ حضور نے فرمایا: اچھا صفوان، جب اٹھو تو نماز ضرور پڑھ لیا کرو۔ حضرت صفوان بن معطل کی اہلیہ کے مزید حالات نہیں ملتے۔ حضرت ام محجن رضی اللہ عنہا، اصل نام اور نسب معلوم نہیں، صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ ہمیشہ مسجد نبوی میں جھاڑو دینے کی خدمت انجام دیا کرتی تھیں۔ اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کی بڑی قدر و قیمت تھی۔ ان کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام نے حضور کو اطلاع دیے بغیر ان کو دفن کر دیا۔ بعد میں حضور کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا: مجھے کیوں اطلاع نہیں دی؟ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ روزے سے تھے اور قیلولہ فرما رہے تھے، اس لیے ہمیں تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا۔ مزید حالات کتابوں میں نہیں ملتے۔ حضرت خولہ بنت حکیم، خولہ نام تھا اور ام شریک کنیت، قبیلہ بنو سلیم سے تھیں۔ نسب نامہ یہ ہے: خولہ بنت حکیم بن امیہ بن حارثہ بن اوقس بن مرہ بن حلال بن فالح بن ذکوان بن ثعلبہ بن بحثہ بن سلیم۔ ان کا نکاح جلیل القدر صحابی حضرت ابو صائب عثمان بن مظعون جہنی سے ہوا۔ سن 13 بعد بعثت میں اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت المدینہ کا شرف حاصل کیا۔ حضرت عثمان بن مظعون کو عبادت الہی سے بے حد شغف تھا۔ رات بھر نمازیں پڑھتے اور دن کو اکثر روزے سے رہتے تھے۔ ان کے شوق عبادت نے بیوی بچوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ ایک دن حضرت خولہ حرم نبوی میں آئیں تو نہایت پریشان حال تھیں اور ہر قسم کی زنانہ زیب و عیاش سے خالی تھیں۔ امہات المومنین نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر پوچھا: تم نے ایک بیاتہ عورت ہو کر اپنی حالت کیوں ایسی بنا رکھی ہے، حالانکہ تمہارے شوہر قریش کے نہایت آسودہ
حال لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت خولہ نے اشارے اشارے میں کہا، ان کو اپنے بیوی بچوں سے کیا غرض، وہ تو رات بھر نمازیں پڑھا کرتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں۔ امہات المومنین حقیقت حال کی تہ تک پہنچ گئیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے باتوں باتوں میں اس کا تذکرہ کیا۔ حضور اسی وقت بنفس نفیس حضرت عثمان بن مظعون کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، عثمان، کیا تمہارے نزدیک میرا طرز زندگی پیروی کے لائق نہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بلا شبہ آپ کی ذات گرامی میرے لیے نمونہ ہے، مجھ سے کیا قصور سرزد ہوا؟ حضور نے فرمایا، عثمان، ہمارے لیے رہبانیت کا حکم نہیں ہے، میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور اہل خانہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ تم پر بھی تمہاری آنکھ، جسم اور اہل و عیال سب کا حق ہے، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، لیکن اہل و عیال کا حق بھی ادا کرو۔ حضرت عثمان حضور کے ارشاد کا مطلب سمجھ گئے۔ اس کے چند دن بعد حضرت خولہ امہات المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو ان کی حالت ایک دلہن جیسی تھی، اچھے لباس میں تھیں اور خوشبو لگائے ہوئے تھیں۔ یہ ابن سعد کا بیان ہے۔ مسند احمد حنبل میں ہے کہ حضرت خولہ حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھیں اور انہوں نے ہی حضور سے ان کا تذکرہ کیا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد سن 2 ہجری کے اخیر میں حضرت عثمان بن مظعون نے وفات پائی اور اپنے پیچھے حضرت خولہ اور 2 بیٹے عبد الرحمن اور صائب چھوڑے۔ ان کے بعد حضرت خولہ نے اپنی زندگی بیوگی کے عالم میں گزار دی اور دوسرا نکاح نہیں کیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن حضور نے باوجہ اسے منظور نہیں فرمایا۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستیعاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضور سے درخواست کی، یا رسول اللہ، اگر طائف فتح ہو تو مجھ کو بادیہ بنت غیلان یا فارعہ بنت عقیل کا زیور عطا فرمائیے گا۔ حضور نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہ دے تو میں کیا کروں؟ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد حضرت خولہ اکثر پریشان رہتی تھیں، لیکن اس کے باوجود نماز روزے میں بے حد انہماک تھا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ وہ قائم اللیل اور صائم النہار تھیں، یعنی رات بھر عبادت کرتی تھیں اور دن بھر روزہ رکھتی تھیں۔ حافظ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ وہ ایک نیک اور قابل تکریم خاتون تھیں۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خولہ شعر و شاعری میں بھی درک رکھتی تھیں۔ حافظ ابن نعیم نے حلیہ میں حضرت ابو اسحاق السبیعی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ان کے شوہر عثمان بن مظعون نے وفات پائی تو انہوں نے اپنے غم کا اظہار ان اشعار میں کیا، یا عین جودی بدمع غیر ممنون علی رضی عثمان بن مظعون۔ اے آنکھ مسلسل آنسو بہا، عثمان بن مظعون کی مصیبت یعنی وفات پر۔ على عمري بعت في رضوان خالقہ طوبى له من فقید الشخص مدفون۔ اس شخص پر آنسو بہا جس نے اپنے خالق کی رضامندی کے لیے ساری رات گزار دی، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو روح پوش ہو گیا اور دفن کر دیا گیا۔ بقیع اور اس کے غرقد کے درخت اس کا ایک اچھا مسکن ہے، اور اس کے بعد اس کی زمین پرفتن ہو گئی، اور دل میں جو غم بیٹھ گیا وہ مرتے دم تک ختم نہیں ہوگا، اور اس دل کی رونے والی رگیں ہمیشہ روتی رہیں گی۔ حضرت خولہ بنت حکیم سے 15 حدیثیں مروی ہیں۔ ان کے راویوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن المسیب، حضرت عروہ بن زبیر جیسے اکابر امت شامل ہیں۔ حضرت حمنہ بنت جہش قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے تھیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: حمنہ بنت جہش بن رعاب بن یعمر بن صبرہ بن مرہ بن کثیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ۔ والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی پھوپھی تھیں، اس لحاظ سے حضرت حمنہ حضور کی پھوپھی ذات بہن تھیں۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش ان کی حقیقی بہن، اور سیدنا عبداللہ بن جہش المجدہ فی اللہ شہید احد ان کے حقیقی بھائی تھے۔ بعثت نبوی کی ابتدا میں مشرف با اسلام ہوئی۔ ان کا نکاح جلیل القدر صحابی حضرت معصب بن عمیر سے ہوا۔ ان کے ساتھ ہی حضرت المدینہ کی شرف حاصل کیا، اور مہاجرین اور انصار کی چند دوسری خواتین کے ساتھ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا شرف حاصل کیا۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ حضرت
دوسری خواتین کے ساتھ مل کر اس غزوہ میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ وہ مجاہدین کو پانی پلاتی اور زخمیوں کا علاج اور نگہداشت کرتی تھیں۔ اسی غزوے میں ان کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر نے مردانہ وار لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ حضرت حمنہ کو ان سے بہت محبت تھی۔ جب ان کی شہادت کی خبر سنی تو بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اسی غزوہ میں ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش بھی شہید ہوئے اور مشرکین نے ان کی لاش کا مسئلہ کیا، چونکہ شہادت سے پہلے انہوں نے خود اپنی لاش کا مسئلہ کیے جانے کی خواہش کی تھی، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو یہ کہہ سکیں کہ الہی میرے ہونٹ، کان، ناک تیری راہ میں کاٹے گئے۔ اسی لیے وہ المجدہ باللہ یعنی گوشت بریدہ راہ خدا کے لقب سے مشہور ہے۔ حضرت مصعب کے صلب سے ان کی صرف ایک لڑکی زینب پیدا ہوئی۔ اس کے بعد حضرت حمنہ کا نکاح سیدنا حضرت طلحہ بن عبید اللہ صاحب احد عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی سے ہوا۔ ان کے صلب سے دو لڑکے محمد سجاد اور عمران پیدا ہوئے۔ واقعہ افک میں حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مصطح کے ساتھ حضرت حمنہ بھی منافقین کے فریب میں آ گئیں اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر لگائی گئی تہمت کی تصدیق کی۔ بارگاہ خداوندی سے حضرت صدیقہ کی برات ہوئی تو حضرت حمنہ اپنے کیے پر سخت پشیمان ہوئی اور توبہ کی، لیکن حضرت صدیقہ کو ان کی شرکت افک کا ہمیشہ قلق رہا۔ حضرت حمنہ نے سن 20 ہجری کے بعد کسی سال انتقال کیا۔ ان سے چند حدیثیں بھی مروی ہیں جن کے راوی ان کے فرزند عمران بن طلحہ ہیں۔ حضرت عروہ بنت قریظ، ان کا تعلق خاندان بنو عبد شمس سے تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے: عروہ بنت قریظ بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی۔ حضرت عروہ کی والدہ ام حکیم البزیہ بنت عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی تھیں، اس لحاظ سے وہ حضور کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ حضرت عروہ پہلے عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس کے ساتھ بیاہی گئیں۔ ان کی صلب سے حضرت عثمان ذو النورین اور ایک لڑکی آمنہ متولد ہوئیں۔ جب عفان نے اس سرائے فانی سے منہ موڑا تو حضرت عروہ عقبہ بن ابی معیط کے نکاح میں آئیں۔ اسی کی صلب سے ام کلثوم پیدا ہوئیں جو مشہور صحابیات میں سے ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط قریش کے ممتاز آدمیوں میں سے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو وہ آپ کا جانی دشمن بن گیا اور آپ کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، لیکن حضرت عروہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول حق کی توفیق دی اور وہ ہجرت سے پہلے ہی سعادت اندوز اسلام ہو گئیں۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ عروہ اسلام لائیں اور اپنی لڑکی ام کلثوم بنت عقبہ کے بعد ہجرت کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی اور ہمیشہ مدینہ میں رہیں۔ اپنے فرزند عثمان بن عفان کے عہد خلافت میں وفات پائی۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت عروہ نے بعد بعثت کے ابتدائی 3 سالوں کے اندر اسلام قبول کیا۔ ان کے فرزند حضرت عثمان بھی اسی زمانے میں شرف اسلام سے باخبر ہوئے۔ حضرت عروہ کے اس سے زیادہ حالات معلوم نہیں ہیں۔ حضرت سعدہ بنت قریظ، یہ حضرت عروہ بنت قریظ کی بہن تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں کہانت سے شغف تھا اور اس میں بڑی ماہر تھیں۔ شعر و شاعری میں بھی خاصی درک رکھتی تھیں۔ حافظ ابن حجر اور بعض دوسرے اہل سیر نے اپنی کتابوں میں ان کے متعدد اشعار نقل کیے ہیں۔ ان کے قبول اسلام کے زمانے کے بارے میں حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت حق کی ابتدا ہی میں شرف ایمان سے باخبر ہو گئی تھیں۔ حافظ ابن حجر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے اپنے بھانجے حضرت عثمان ذو النورین کو اسلام کی طرف راغب کیا تھا اور ان سے مخاطب ہو کر برملا یہ اشعار کہے تھے: عثمان یا عثمان یا عثمان، لک الجمال و لک الشان، ھذا نبی معہ البرہان، ارسلہ بحقہ الدیان، بجاءہ التنزیل والفرقان، فاتبعہ لا یغرنک الاوثان۔ عثمان اے عثمان، اے عثمان تم صاحب جمال اور صاحب شان ہو، یہ نبی صاحب برہان ہے، وہ رسول برحق ہے، ان پر قرآن نازل ہوا ہے، ان کا اتباع کرو اور بتوں کے فریب میں نہ آؤ۔
یہ اشعار سنانے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان سے کہا، بھانجے، بے شک محمد بن عبداللہ خدا کے رسول ہیں، قرآن ان پر نازل ہوا ہے اور وہ خدا کی طرف بلاتے ہیں، ان کا چراغ ہی فی الحقیقت چراغ ہے اور ان کا دین ذریعہ فلاح ہے۔ حضرت عثمان خالہ کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جا کر ان کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم، جو کچھ تمہاری خالہ نے کہا وہ سچ ہے۔ اس کے فوراً ہی بعد حضرت عثمان مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت سعودہ کے مزید حالات معلوم نہیں ہوتے، لیکن ان کے قبول اسلام شرف صحابیت پر بیشتر اہل سیر کا اتفاق ہے۔ حضرت حالہ بنت خویلد، یہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی حقیقی بہن تھیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: حالہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی۔ جمہور اہل سیر کا بیان ہے کہ وہ شرف اسلام سے بہرہ ور ہوئیں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد تک زندہ رہیں۔ حافظ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گئیں۔ آستانہ رسالت پر پہنچ کر انہوں نے اندر آنے کا اذن چاہا۔ ان کی آواز ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی آواز سے ملتی تھی۔ حضور کے سمع مبارک تک آواز پہنچی تو آپ کو خدیجہ الکبریٰ کی یاد آ گئی اور آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، خدیجہ کی بہن حالہ ہوں گی۔ پھر وہ اندر آئیں تو حضور نے ان کی بے حد تعظیم و تکریم کی۔ حضرت حالہ کا نکاح ربیع بن عبد العزیٰ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی سے ہوا تھا۔ ان کی صلب سے ابو العاص پیدا ہوئے، جن سے حضور کی صاحبزادی حضرت زینب کی شادی ہوئی۔ اس طرح حضرت حالہ کو حضور کی سمدھن بننے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ابو العاص بھانجے سے بے حد محبت کرتی تھیں اور ان کو اپنا فرزند سمجھتی تھیں۔ حضرت حالہ کا سال وفات اور مزید حالات معلوم نہیں ہوئے۔ حضرت جسامہ حسانہ مزنیہ، ان کا تعلق بنو مزنیہ سے تھا۔ حضرت نبی سے پہلے سعادت اندوز اسلام ہوئیں۔ وہ اکثر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ملنے آیا کرتی تھیں۔ امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے کئی سال بعد وہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ آئیں اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں، اس لیے حضور پہلی نظر میں ان کو پہچان نہ سکے اور پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، حضور میں جسامہ مزنیہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، بلکہ تو حسانہ مزنیہ ہے۔ اور پھر آپ نے دریافت فرمایا، تم لوگ کس حال میں ہو؟ ہمارے بعد تم کیسے رہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہم بالکل خیر و عافیت کے ساتھ رہے۔ جب وہ چلی گئیں تو ام المومنین حضرت عائشہ نے حضرت حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، اس بڑھیا کی آپ نے بہت تعظیم و تکریم کی۔ حضور نے فرمایا، یہ بڑھیا ہمارے پاس خدیجہ کے زمانے میں آیا کرتی تھی اور پرانے ملنے والوں سے اچھی طرح ملاقات کرنا بھی ایمان کی نشانی ہے۔ مسند بیہقی میں یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ کی زبانی اس طرح بیان کی گئی ہے کہ ایک بڑھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ آپ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے اور اس کی بے حد تعظیم و توقیر فرماتے تھے۔ میں نے ایک دن پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تو اس بڑھیا کی اس قدر خاطر تواضع کرتے ہیں کہ کسی اور کی نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا، یہ بڑھیا خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی، اور کیا تجھے علم نہیں کہ محبت کی قدر کرنا بھی ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت جسامہ کے مزید حالات کسی کتاب میں نہیں ملتے۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ، نام معلوم نہیں، اپنی کنیت ام کلثوم ہی سے مشہور ہیں۔ قریش کے خاندان بنو عبد شمس میں سے تھیں۔ نسب نامہ یہ ہے: ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط بن ابی عمرو بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی۔ والدہ کا نام عروہ بنت قریظ تھا۔ ان کا پہلا نکاح عفان بن ابی العاص سے ہوا۔ ان کی صلب سے حضرت عثمان ذو النورین پیدا ہوئے۔ عفان کے انتقال کے بعد عروہ کا نکاح عقبہ بن ابی معیط سے ہوا۔ حضرت ام کلثوم اسی کی صلب سے تھیں، اس لحاظ سے حضرت عثمان کی خیافی بہن ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط اسلام کا سخت دشمن تھا، لیکن اہلیہ عروہ اور بیٹی ام کلثوم کو اللہ تعالیٰ نے نہایت صالح فطرت سے نوازا تھا۔ انہوں نے سخت نامساعد حالات میں اسلام قبول کر لیا اور عقبہ بن ابی معیط کی مخالفت کی کچھ پرواہ نہ کی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے اہل حق نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت ام کلثوم کا دل بھی ہجرت کے لیے تڑپ اٹھا، لیکن ابھی ناقد خدا تھیں۔ باپ اور بھائی کڑی نگرانی رکھتے تھے، اس لیے انہیں مدت تک ہجرت کا موقع نہ مل سکا۔ باپ عقبہ بن ابی معیط غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عاصم بن ثابت بن ابی الافلح کے ہاتھ سے جہنم واصل ہوا تو بھائیوں نے ان کی نگرانی اور سخت کر دی۔
اور وہ وقتاً فوقتاً سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق کے خلاف زبان درازی کرتے رہتے تھے۔ حضرت ام کلثوم ان کی باتیں سنتیں اور دل محسوس کر رہ جاتی۔ عورت ذات تھیں اور تو کچھ نہ کر سکتی تھیں، بس ہر وقت یہ دعا کرتی رہتی تھیں کہ خدا بند کریم انہیں اس ناپاک ماحول سے نجات دے اور وہ اڑ کر اپنے آقا اور مولا کے قدموں میں جا پہنچے۔ اتفاق سے صلح حدیبیہ کے فوراً بعد انہیں گھر سے نکلنے کا موقع مل گیا اور وہ بنی خزاعہ کے ایک نیک نفس آدمی کے ساتھ پا پیادہ ہی مدینہ کی طرف چل دیں اور دن رات سفر کرتے ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ جب گھر والوں کو ان کے فرار کا علم ہوا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ان کے دو بھائیوں ولید بن عقبہ اور عمارہ بن عقبہ کو سخت غصہ آیا اور وہ اپنی بہن کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ خوش قسمتی سے حضرت ام کلثوم انہی راستہ میں نہ مل سکیں۔ دونوں بھائی سیدھے مدینے پہنچے اور حضور سے مطالبہ کیا کہ صلح نامہ حدیبیہ کی اس شرط کو پورا کیجیے کہ قریش کا کوئی آدمی مدینے آئے گا تو واپس کر دیا جائے گا۔ ادھر حضرت ام کلثوم نے فریاد کی کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے در سے نہ دھتکاریے، میں ایک کمزور عورت ہوں اور مشرکین میں واپس جا کر میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ حضور کو بہت فکر ہوئی کیونکہ معاہدہ میں عورتوں کا ذکر نہ تھا۔ اس وقت بارگاہ الہی سے یہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار۔ الممتحنہ، اے مومنو جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو جانچ لو، اللہ ان کے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اگر تم کو معلوم ہو کہ وہ ایمان پر ہیں تو ان کو کافروں کے حوالے نہ کرو۔ اس حکم خداوندی کے مطابق حضور نے حضرت ام کلثوم کو واپس کرنے سے انکار کر دیا اور ان کے بھائی بے نیل مرام مکہ کو واپس آ گئے۔ پھر ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کی قدر افزائی یوں کی کہ ان کو اپنے محبوب جانثار حضرت زید بن حارثہ سے بیعہ دیا۔ حضرت زید نے غزوہ معطا میں شہادت پائی تو حضرت زبیر بن العوام سے نکاح ہوا، لیکن ان کے مزاج میں کچھ سختی تھی اس لیے نباہ نہ ہو سکا اور طلاق تک نوبت پہنچی۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف سے نکاح ہوا۔ جب انہوں نے وفات پائی تو حضرت عمر بن العاص فاتح مصر کے عقد نکاح میں آئیں۔ اس نکاح کے ایک ہی مہینہ بعد حضرت ام کلثوم نے وفات پائی۔ اس وقت حضرت عمر بن العاص مصر کے حاکم تھے۔ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عمر بن العاص سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت زبیر سے ایک لڑکی زینب اور حضرت عبد الرحمن بن عوف سے 4 لڑکے ابراہیم، حمید، محمد اور اسماعیل پیدا ہوئے۔ حضرت ام کلثوم سے چند احادیث ہی مروی ہیں۔ ان کے راویوں میں ابراہیم بن عبد الرحمن، حمید بن عبد الرحمن اور حمید بن نافع شامل ہیں۔